السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زندگی مسکرا اٹھی۔ ناول کے رائٹر ہیں صدف آصف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نباہ، او صبا، کوئی گھر میں ہے بھی یا نہیں؟ بہو، ارے بہو، کوئی اس بڑھیا کی بھی فریاد سن لے۔ عزیز النساء کی بھاری آواز کمرے سے نکل کر چار سو پھیل گئی تھی۔ دونوں بہنیں جو کچن میں مصروف تھی چونکیں۔ دادو اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ صبا جلدی گھبرانے والی لڑکی تھی۔ کام چھوڑ کر بڑی بہن کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا۔ نباہ نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اشارہ دیا۔ عزیز النساء کی زبانی گولہ باری میں لمحہ بھر کو توقف آیا۔ ایسا کرو، جلدی سے پانی میں گلوکوز گھول لو، نباہ نے برتن کیبنٹ میں سجاتے ہوئے کہا تو بڑی بہن کی ایما جان کر اس نے سر ہلایا۔ دادو آتی ہوں، نباہ نے ہمت کر کے وہیں سے جواب دیا تاکہ ان کا غصہ کم ہو سکے۔ ہاں ہاں، اپنے سارے کام نپٹا لو پھر یہاں آنا۔ میرا تو چیخ چیخ کر گلا خشک ہو گیا پر کوئی سنوائی ہی نہیں۔ وہ عزیز النساء تھیں، انہیں بھلا کہاں دو گھڑی بھی صبر دوبارہ بھڑک اٹھتی۔ معاملہ گڑبڑ ہے، نباہ نے چھوٹی بہن کو جلدی کرنے کا کہا۔ گندے برتن سمیٹ کر واپس ٹوکری میں رکھے، جلدی سے ہاتھ دھونے لگی۔ جن پر صابن لگا ہوا تھا دونوں کچن سے باہر نکل کر دادو کے کمرے کی طرف دوڑیں۔ بس یہی پوچھ رہی ہوں کہ میری سفید شال پر قطعے کا داغ کیسے لگا؟ کون نگوڑ مارا؟ میری چیزوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ گھڑی بھر کو پڑوس میں کیا گئی، سارے کمرے کا ناس مار کے رکھ دیا۔ عزیز النساء کو شال کی ایسی درگت بننے کا صدمہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ ان کے کمرے میں رکھی ہر شے سے ان کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی۔ یہ شال بھی ان کے مرحوم شوہر کا تحفہ تھا۔ داغ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جو شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ سین میں سر ہلا ہلا کر پڑھنے والے اشر کے کان کھڑے ہوئے۔ شرارت بھی تو اس کی تھی۔ نباہ نے فوراً سین میں کھلنے والی کھڑکی میں سے اشر کو گھورا۔ صبا کو بچے کی اداس صورت پر ایک دم ترس آ گیا۔ عزیز النساء کا غصے میں ٹہلنا جاری تھا۔ نباہ اور صبا نے خوشامد کر کے زبردستی انہیں گلوکوز پینے پر مجبور کیا۔ وہ گھٹاگھٹ پورا گلاس پی گئیں۔ تازہ دم ہو کر دوبارہ دونوں کو گھورنے لگیں۔ دادو، وہ غلطی سے اشر آپ کے کمرے میں آ کر پاندان میں سے سونف کھا رہا تھا، میں اس پر چیخی تو گھبراہٹ میں بھاگا، شاید اس سے قطع شال پر گر گیا ہو۔ نباہ سر جھکائے ایسے بول رہی تھی جیسے اس نے خود اپنی مخروطی انگلیوں سے شال پر داغ لگایا ہو۔ مجبوری تھی، جب تک عزیز النساء کے سامنے مجرم کی نشاندہی نہ کی جاتی ان کا پارا نیچے نہیں آنے کا نام نہیں لیتا۔ لو بھلا بتاؤ، پہلے ہی تم لوگ میرے سر پر ناچنے کے لیے کیا کم تھے، اب محلے کے بچے بھی اس کار خیر میں حصہ لینے لگے۔ اشر کا نام سن کر وہ ایک دم چیخ اٹھیں۔ دادو، میں سمجھا دوں گی، ابھی بچہ ہے۔ نباہ نے جلدی جلدی صفائی پیش کی۔ صبا کو اپنی آپے پر ترس آیا، سمجھ گئی کہ اب سورج ادھر ہی آگ برسائے گا۔ دیکھو بی بی، یہ جو تمہیں ٹیوشن پڑھانے کا بخار چڑھا ہے نا، اسے اپنے کمرے یا سین تک ہی محدود رکھو۔ اگر اس بدتمیز بچے نے میرے کمرے کا رخ بھی کیا تو امید علی سے کہہ کر سارے شوق ختم کروا دوں گی۔ عزیز النساء نے ہمیشہ کی طرح بڑے مان سے بیٹے کا ڈراوا دیا۔ صبا کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ امید علی ہمارے بھی کچھ لگتے ہیں، پر بہن کی وجہ سے چپکی رہی۔ کتنا بے حیا بچہ ہے، جب موقع ملتا ہے میرے کمرے میں گھس جاتا ہے، تم لوگ بھی خیال نہیں کرتی۔ آئندہ کہیں جاؤں گی تو دروازے پر قفل ڈال دوں گی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی۔ صبا اور نباہ ایک ساتھ مسکرائیں، جانتی تھی یہ بس خالی خولی دھمکیاں ہی ہیں۔ عزیز النساء کی بڑبڑ جاری رہی۔ ان کا بس چلتا تو وہ اشر کو ایک زوردار تھپڑی لگاتی۔ ان کی نظر میں وہ عجیب بچہ تھا، مجال ہے جو 2 منٹ آرام سے ٹک کر ایک جگہ بیٹھ جائے، پر کیا کرتی؟ اس کی ماں سمرین کی زبان سے بہت ڈرتی تھی، جس کے زمانے میں مثالیں قائم تھیں وہ بد لحاظی کی حد تک صاف گو واقع ہوئی تھیں۔ آگے پیچھے بغیر صاف منہ پر ٹکا کر جواب دیتی۔ پورا محلہ عزیز النساء کا بہت لحاظ کرتا، پر اس نے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ایک دفعہ عزیز النساء سے محلے کی ایک تقریب میں وہ منہ ماری ہوئی کہ بس۔ ہمیشہ کی طرح عزیز النساء 4 ساسوں کے بیچ بیٹھی آج کل کی بہوئیں پر ایک لمبا لیکچر دے رہی تھیں۔ محلے کی ساری بہوئیں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے کے باوجود ان کی غور افشانیاں مروت میں سن رہی تھیں۔ سمرین کو کہاں برداشت، اس نے ان کے منہ پر آج کل کی ساسوں پر ایسی طویل تقریر کر ڈالی کہ وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئیں۔ ان کے تو آگ لگ گئی، پر بول کر مزید اس کے ہاتھوں کیا تماشا کیا بنتی۔ اس وقت تو خاموش ہو گئیں، مگر دل میں بیر باندھ لیا۔ اسی دن کے بعد سے انہیں جیسے سمرین سے نفرت سی ہو چلی۔ انہوں نے تو اشر کو اس گھر میں پڑھانے کی بہت مخالفت کی، پر بیٹے نے پیار سے ماں کو منا ہی لیا۔ اپنی بیٹی کا اترا ہوا منہ جو برداشت نہیں ہوا۔ اشر کی پٹائی کے بعد سمرین کے ہاتھوں اپنا تماشا لگوانے کا سوچ کر ہی انہیں جرجری سی آئی۔ سر جھٹک کر بات کو پینے کی کوشش کی، کوئی اور چارہ جو نہ تھا۔ نباہ نے دادی کے جھریوں بھرے سرخ و سفید چہرے کے تاثرات بغور دیکھے۔ طوفان ٹل گیا ہے۔ دل نے سگنل دیا تو کچھ کہے بغیر بیڈ پر سے دادی کی شال دھونے کے لیے اٹھائی۔
اور باہر نکلنے لگی۔ صبا نے بھی تیزی سے بہن کی تقلید کی۔ نبا نے صحن میں داخل ہوتے ہی کڑی نگاہوں سے اشر کو گھورا۔ وہ گھبرا اٹھا۔ عزیز النساء کا سارا وظیفہ اس کے کانوں میں بھی پڑا تھا۔ وہ شرمندہ سے چپکا بیٹھا رہ گیا۔ اے چھوٹو، اگر آئندہ دادو کے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئے تو آپ ہی سے دوستی کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی ختم۔ آئی سمجھ؟ نبا نے لمحہ بھر رک کر اشر کو گھورا اور لہجے میں زبردستی کی سختی رچائی۔ اوکے آپی، اشر کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولا۔ کوئی اس کی پیاری آپی کو یوں ڈانٹے، اسے بالکل برداشت نہ تھا۔ اشے، تم کیا جانو کہ ایسی چھوٹی سی شرارت اس گھر کو کیسے بڑے طوفان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس نے آخری بات دھیرے سے بول کر ٹھنڈی سانس بھری۔ اشر نے نبا کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتا گڑاب سے اردو کے قاعدے میں منہ چھپا لیا۔ نبا نے آسمان کی جانب دیکھ کر شکر ادا کیا کہ ماں آپ تو بڑے بھائی فہد کے ساتھ مہینے کا سامان لینے گئی ہوئی ہیں، ورنہ توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتے دیر نہ لگتی۔ وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ آپی کتنی پیاری لگتی ہیں۔ اشر نے ایک دم چھا جانے والی خاموشی پر کتاب منہ سے ہٹا کر نبا کو دیکھا۔ نیم کے درخت سے چھن چھن کر آتی سورج کی شعاعوں نے اس کے ملیح چہرے کو گرفت میں لے لیا تھا۔ سر سے پاؤں تک چمک اٹھی، ایسا لگا جیسے وہ سونے میں ڈھل گئی ہو۔ وہ ایک دم مسکرایا۔ نبا اس کی ڈٹھائی پر جل گئی۔ اوکے، اب کبھی بھی بات نہیں کروں گی، پڑھاؤں گی بھی نہیں۔ آپ کی ماما سے کہہ دوں گی وہ جو کالے گیٹ والے گھر میں بابا جی پڑھاتے ہیں نا، اشر کو بھی وہاں بٹھا دیں۔ نبا نے پیر پٹک کر منہ پھلا کر کہا۔ جانتی تھی رضوان انکل بہت سخت ہیں، ٹیوشن پڑھنے آنے والے بچوں کی جم کر پٹائی کرتے ہیں۔ سارے بچے ان کے یہاں پڑھنے کے نام سے بھی بھاگتے ہیں۔ اشر تو ماں سے ضد کر کے اس کے پاس پڑھنے بیٹھا تھا۔ نبا نے سمرین کی درخواست پر اسے پڑھانے کی حامی بھر لی، ورنہ اس کے پاس وقت کی کمیابی ہی رہتی تھی۔ نبا اس بات سے بھی لاعلم تھی کہ اشر کو یہاں ٹیوشن پڑھانے کے پس پشت ایک اور کی طاقت بھی کار فرما تھی، کسی کے پیار کی طاقت۔ سوری آپی، اشر کو معاف کر دیں۔ مما سے کچھ نہیں بولیے گا، اشر آئندہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی، بچے کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے ہونٹ لٹکا کر کان پکڑ کر یقین دہانی کرائی تو نبا مسکرائی۔ اشر کی جان میں جان آئی۔ وہ کونے پر نصب واش بیسن پر جا کر شال رگڑنے لگی تاکہ داغ صاف ہو جائے۔ دادی جی، آپ نے میری اتنی پیاری آپی کو ڈانٹا۔ اشر کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ آج تو اشر کو اپنے چاچا سے مشورہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے دانت کچکچا کر دادی کے کمرے کی طرف دیکھا اور پینسل کا کونا کترتے ہوئے سوچا، کیا زبردست امتزاج بنا ہے۔ نبا کھلکھلائی۔ سفید جھاگ میں گلتا قطعی رنگ اس کی آنکھوں کو بھایا۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی بھی بات میں سے خوشی کا پہلو نکالنے والی، منفی باتوں کو بہت دیر تک سر پر سوار نہ کرتی، دل صاف کر کے لوگوں میں گل مل جانے والی۔ اس کی زندگی میں بہت سکون تھا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن صبا بہت لیے دیے سے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی الگ دنیا تھی۔ بڑا بھائی فہد اس کا آئیڈیل تھا تو آپ ہی اس کی دنیا۔ باقی لوگوں سے اسے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ صبا فضول باتوں سے جلد اب جاتی، اس کی سرمت سے بھی اسی لیے کم بنتی تھی۔ وہ اس سے صرف 1 سال ہی بڑا تھا۔ کام کا دل کرتا تو پورا دن لگی رہتی، ورنہ صحن میں بچھے تخت پر سستی سے کتابیں کھولے پڑھنے کی ایکٹنگ کرتی، پاؤں ہلاتی پھرکی کی طرح پورے گھر میں ناچتی، نبا کو تکا کرتی جو اسے دنیا میں سب سے دلکش دکھائی دیتی۔ بے داغ، نرم و ملائم گول سے چہرے پر چھائی معصومیت، شربتی آنکھوں سے چھلکتی نرمی اسے دوسروں سے ممتاز بناتی۔ نہ وہ چاند چہرہ اور نہ ہی ستارہ آنکھوں کی مالک تھی، نہ ہی اس کا اثاثہ ماورائی حسن تھا۔ اس کے باوجود چھوٹے بڑے ہر ایک اس کی سنگت میں سکون پاتے۔ اس مصائب و آلام کے دور میں لوگوں کے ساتھ ساتھ خود کو مطمئن کرنا ایک بڑا مشکل امر ہے۔ فی زمانہ یہ بات ایک فن کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں نبا ایک ایسی فنکارہ تھی جو خوش رہنے کے ساتھ دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بھی بنی ہوئی تھی۔ سب کے لیے اس کی بے لوث محبت چہرے کے گرد کشش کا حالہ سا بنائے رکھتی، اسی لیے اپنے فرائض کی طرف کھینچے چلے آتے۔ ایسے ہی کچھ سعدی کے ساتھ ہوا۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی دل دے بیٹھا، تمہیں اپنا بنانا ہے ورنہ زندگی میں ایک کمی سی رہ جائے گی۔ سعدی نے اسے دیکھتے ہی سوچا، جب وہ پچھلے مہینے سمرین بھابھی سے اپنی قمیض کے دامن پر فیبرک پینٹنگ کروانے گئی تو واپسی میں اپنے پلو سے سعدی کا دل بھی باندھ لائی۔ سعدی نے اپنی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو مسحور رہ گیا۔ آسمان سے چاندنی لہروں کی طرح بل کھاتی لہراتی اتر کر اسے اپنی لپیٹ میں لیتی چلی گئی۔ رات کا فسوں چار سو پھیلا تھا۔ چاند اچانک ایک مسکراتے چہرے میں ڈھل گیا۔ دل پر کسی کی مشک بار یادوں کا قبضہ ہو چلا۔ اف، تو گیا کام سے۔ سعدی بیٹا، اب اس کو بلانا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے نرم سے بستر پر دم سے گرا اور دل پر ہاتھ رکھ کر نبا کے بارے میں سوچنے لگا۔ نرم سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کسی کو سوچنے کی لذت ناقابل بیان سی ہوتی ہے۔ وہ اپنی کیفیت سے بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ذہن میں ایک فلم سی چل اٹھی، سارے سین متواتر سے آگے پیچھے چل پڑے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، ابھی دوستوں کی طرف نکلنے کا پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ وہ ایک مہذب اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایسی طاقہ جھانکی کو نہایت معیوب حرکت سمجھتا تھا، پر کبھی کبھی دل کی سننے کے چکر میں انسان ایسی باتوں کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔
جس کے بارے میں اس نے پہلے سوچا بھی نہ ہو۔ سریلی آواز والی کو دیکھنے کی بے چینی میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے چھپ کر بھابھی کے کمرے میں جھانکا، جہاں خالص زنانہ محفل جمی تھی۔ دلہے دلہائے سادہ سے چہرے پر پھیلی شگفتہ سی مسکراہٹ والی وہ لڑکی، سادی کو لگا برسوں سے جو خیال دل میں بسا ہوا تھا وہ جیسے مجسم نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو۔ نبا سادی کی اس حرکت اور دلی کیفیت سے ناشنا مسکرا کر سمرین سے باتیں بگاڑنے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ چمکتی آنکھوں سے رنگوں کو اپنی قمیض پر سجتے دیکھنے کا لطف اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ رنگوں، پھولوں اور خوشبوؤں سے محبت کرنے والی ابھی پیار کے نام سے بھی ناشنا تھی۔ سادی کے لیے سب سے حیرت انگیز بات ہٹلر ٹائپ بھابھی کا نباہ کے ساتھ ایسا خوشگوار رویہ کمال ہی ہو گیا تھا، ورنہ بھابھی تو محلے کی زیادہ تر لڑکیوں کے نخروں سے الرجک، ہمیشہ ان سے ایک فاصلے پر رہتی۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ، پڑھے لکھے، اچھے عہدے پر فائز کنوارے دیور کی بھابھی ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کا گولڈن چانس تھا، پر وہ کسی کو اتنا منہ ہی نہیں لگاتی کہ زیادہ آنا جانا ہو۔ وہ ہنستا ہوا کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ میڈم، آپ میں کچھ تو خاص بات ہے۔ سادی نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھ بند کر کے اسے دوبارہ سوچا۔ کافی غیر مناسب حرکت کی تھی، پر نتیجہ یہ ہوا کہ اسے شادی کے لیے مناسب لڑکی مل گئی۔ بھائی کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا، بھابھی کے ساتھ کسی دوسری کا گزارا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، پر یہ لڑکی دیورانی بن کر ضرور ان کا دل جیت لے گی۔ سادی کے دل نے گواہی دی۔ وہ گنگناتا ہوا کپڑے چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ خوشبو کا اسپرے کرنے کے بعد وہ مزید تازہ دم ہو گیا۔ گاڑی کی چابی لہراتا ہوا باہر نکلنا ہی چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے کے دروازے پہ رکنا پڑا۔ گیلری میں نباہ بھابھی کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ اس کی قمیض مکمل ہو چکی تھی، اب وہ جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اف، یہ خواتین بنا اپنے پاس کتنی باتیں جمع کر کے رکھتی ہیں، جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے جلدی جلدی شیئر کرنے لگتی ہیں۔ سادی نے نباہ کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ دونوں دروازے پر کھڑے ہو کر بھی باتیں بنانے سے باز نہ آئیں۔ سمرین نے اسے ایک منٹ وہاں رکنے کو کہا، خود آم کا اچار لینے اندر بڑھ گئیں جو اس نے گھر میں ڈالا تھا۔ نباہ ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ایک بے چینی سی محسوس ہوئی۔ ارد گرد خوشبو کا منفرد احساس جاگا۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی۔ سامنے ہی بلیک جینس پر لائٹ بلو ٹی شرٹ میں دراز قد سادی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھتے کیسے ہیں، بندے کی جان ہی نکل جائے۔ وہ ہراساں نظر آئی۔ سادی دلکشی سے مسکرایا۔ پہلی بار اپنی شخصیت کا جادو مزہ دے گیا۔ کچھ تو تھا اس کی بادامی آنکھوں میں۔ نباہ کے دل میں جیسے قطار در قطار دیپ جل اٹھے، پلکیں لرزنے لگی۔ انوکھے جذبوں کی یورش پہلی بارش کی بوندوں کی طرح دل کی کچی زمین کو سیراب کر چلی۔ نباہ نے ایک دم نگاہیں چرائیں۔ سمرین ایک پیالی میں اچار لے کر پلٹی۔ بھابھی کا کیا بھروسہ، اس کے سامنے ہی بے عزتی کر دیں گی۔ سادی الٹے پاؤں اپنے کمرے میں واپس گھس گیا۔ نباہ نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے سمرین کا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کیا تاکہ گھر روانہ ہو سکے۔ اس نے نباہ کا نرم سا سنہرا ہاتھ تھاما اور کھینچ کر پیار سے گلے لگا کر جانے کی اجازت دی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے تیز تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی۔ پھر بھی ایسا لگا کہ سادی کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اس نے بھابھی کا دل جیت لیا۔ لڑکی میں دم تو ہے بھئی۔ سادی نے کمرے میں سے باہر کے منظر پر نگاہ جمائی رکھی۔ بھابھی کے التفات دیکھ دیکھ کر وہ بے ہوش ہوا جا رہا تھا۔ چلو میاں، سادی اسے اپنا بنانا ہے، اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ باہر جانا بھول کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ اشی کہاں ہیں؟ تم نے اسے دیکھا؟ میں کہیں مصروف ہوئی نہیں کہ باہر بھاگا؟ مجال ہے جو خود سے پڑھنے بیٹھ جائے۔ وہ باہر آیا تو سمرین نے فوراً ہی اس کی کلاس لگائی۔ بھابھی کے سوالات اس کے لیے جواب بن گئے۔ راہ دکھا دی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ سادی کہاں کھو گئے ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سمرین بنائی۔ اسے رات کے لیے ابھی سالن پکارنا تھا، ویسے بھی اسے ہر کام کی جلدی پڑی رہتی تھی۔ جی بھابھی، وہ سفید گیٹ والے سنی کی چھت پر دوستوں کے ساتھ پتنگ اڑا رہا ہوگا۔ ہمیشہ بھتیجے کی باتیں راز رکھنے والے چاچ کی وفاداری اپنے دل کے ہاتھوں بک گئی۔ کیا وہ پتنگ اڑانے لگا ہے؟ مجھے خبر بھی نہیں۔ اور تم کیا صرف نام کے چاچا ہو؟ لگاتے نہ دو ہاتھ، کان سے پکڑ کر میرے سامنے لاتے۔ میاں جی کے بڑے پر نکل آئے ہیں، اسی لیے مڈ ٹرم میں اتنا خراب رزلٹ آیا ہے۔ سمرین کو پتنگ کا نام سن کر ہی پتنگے لگ گئے۔ چاچ بھتیجے کے ہر راز سے واقف تھا۔ بھابھی کے خوف سے یہ بات چھپا لی گئی تھی، پر آج تو بانڈا بیچ چوراہے پھوڑنا پڑا۔ بس بھابھی، روز نہیں جاتا، بچہ ہے نا، آج چلا گیا۔ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی پڑھائی کی طرف توجہ پہلے سے کچھ کم ہو گئی ہے، اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ سادی نے اشر کو پچاتے ہوئے بنیاد ڈالی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، چند دنوں سے میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا کرو، اب سے تم اسے 1 گھنٹہ پڑھایا کرو۔ ارے، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھتیجے پر توجہ نہ دو تو کیا فائدہ؟ ویسے دونوں یار غار بنے رہتے ہو۔ کبھی خیال آیا اس گھر میں تو بس جو کرے سمرین کرے؟ الٹی آنتیں گلے پڑنے لگیں۔ وہ اس پر ہی بفر گئی۔ سادی سر تھام کر بھابھی کی ڈانٹ سننے لگا۔ بھابھی، او بھابھی سنیں تو، یہ آج کل کے بچے بھلا گھر میں پڑھنے والے ہیں؟ اتنے ہی سیدھے ہوتے تو شہر میں قائم سارے ٹیوشن سینٹر بند نہ ہو جاتے۔ اس نے بوکھلا کر صفائی دی اور منتظر نگاہوں سے کام میں مصروف بھابھی کو دیکھنے لگا کہ اب کیا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کہتے تو صحیح ہو،
اشی ایسا بچہ نہیں جو گھر والوں کے قابو میں آ سکے، لیکن ایسے ہی چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سمرین نے کچھ سوچ کر اس سے مشورہ مانگا تو اس کی من کی مراد بھر آئی۔ آپ ایسا کریں، اسے کہیں ٹیوشن بٹھا دیں۔ سعدی نے کچھ سوچ کر ہمدردی دکھائی، پھر ناصح بن کر مشورے سے نوازا۔ یہ صحیح رہے گا، اسے کل ہی رضوان انکل کے پاس پکڑ کر لے جاتی ہوں، ان کے یہاں ٹیوشن بٹھا دیتی ہوں۔ سمرین نے سامنے رکھے باؤل میں ہرا مسالہ کترتے ہوئے دان پیس کر کہا۔ وہ شامی کباب بنا کر فریز کرنے جا رہی تھی، زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیز چلانے لگی۔ وہ گڑبڑایا۔ سوچ نے سنا ہے بچوں کی بہت ٹھکائی کرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ذرا سی بات پر ایک بچے کو اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا، یہ موٹا گھومرا ابھر گیا۔ سعدی نے مزے سے ایک بات گھڑی، یہ نہ کروں وہ نہ کروں، پھر آخر کروں تو کیا کروں؟ میاں تم تو مجھے ہولائے دے رہے ہو۔ سمرین کا ضبط جواب دے گیا۔ چھری لہراتی وہ سعدی پر ہی الٹ پڑی۔ بھابی کیا کرنا ہے، آپ بہتر سمجھتی ہیں، میں جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اتنے سوالوں میں بھابی کا مزاج سمجھ چکا تھا، مزید کچھ بولنا، اپنی شامت کو آواز دینا، وہ فوراً بھاگ نکلا۔ سمرین پیچھے سے اسے پکارتی رہ گئی، بیٹا چاچ نے بنیاد ڈال دی ہے، اب عمارت تو تم ہی کھڑی کرو گے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا کہ سامنے سے سنی کے ساتھ ہنستے مسکراتے اشر کو آتا دیکھ کر سوچا، اپنے آپ کو خود ہی شاباش دے دی، اسے اشر کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ ٹیوشن پڑھوں گا تو صرف نباہ آپی سے، ورنہ نہیں پڑھوں گا، رضوان انکل کے یہاں تو بالکل نہیں جانا۔ اشر ماں کے سامنے پھیل گیا۔ سمرین کو بھی اس کی بات معقول لگی، وہ ویسے بھی نباہ کو بہت پسند کرتی تھی۔ ماسٹر رضوان کی شہرت بچوں کو مارنے کے معاملے میں ویسے ہی خراب تھی۔ سمرین نے نباہ کے گھر جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا، اس سے خصوصی درخواست کی۔ نگار نے بیٹی کو اجازت دے دی۔ نباہ نے اشر کو 1 گھنٹہ پڑھانے کی حامی بھر لی۔ میں تو کل سے نباہ آپی سے پڑھنے جاؤں گا۔ اشر نے گھر لوٹتے ہی اپنے چاچا کو خوشخبری سنائی۔ سعدی کے لیے یہ پہلی کامیابی تھی، اسے لگا جیسے ایک پہاڑ سر ہو گیا ہو۔ در محبوب سے ایک چھوٹا سا رابطہ تو جڑا، اب چاکلیٹ کی رشوت پر اشر اسے اپنی پیاری نباہ آپی کے دکھ سکھ بتاتا رہے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ نباہ ان باتوں سے ناشنا اپنی ہی دھن میں جیے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کو پانے کی دھن میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جب بھی آنکھ بند کرتی تو 2 بادامی آنکھیں سپنوں میں چلی آتی، قطار در قطار محبت کے دیپ سے جل اٹھتے۔ کسی کو میرا خیال نہیں، جب گھر والوں کا یہ حال ہے تو 2 بھی بہشتی بھلا کیا قدر کریں گے۔ میں پوچھتی ہوں بہو، اتنے کپڑوں میں اسے پھاڑنے کے لیے میرا ہی کرتا ملا تھا؟ انہوں نے غصے میں نگار سے یوں سوال کیا جیسے دھوبی نے یہ کام اس کی ہمت پر کیا ہو۔ اماں جی یقین کریں، میں نے اس کو بہت ڈانٹا، وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ غلطی سے پھٹ گیا، اصل میں پرانا بھی بہت ہو گیا ہے نا۔ نگار نے حتی المکان نرم آواز میں ساس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی ایک نہ تو سونا۔ وہ موا کیا جانے کہ کتنا پرانا ہے، یہ تو کوئی گھر کا بیدی ہے جو اس کے کانوں میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا کہ میری سہیلی فیروزہ نے اپنے ہاتھوں سے سی کر بھیجا تھا، میں اسے کتنا سینت کر رکھتی ہوں، کبھی کبھی جب دوست کی یاد آتی تو نکال کر پہن لیتی، بھلا یہ اب کسی قابل رہا ہے؟ عزیز النساء نے سفید چکن کے کرتے کے سراخ کا معائنہ کرتے ہوئے افسردگی سے کہا، جو دھوبی پھاڑ لایا تھا۔ جب وہ منفی سوچ رہی ہوں تو کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ انہیں مثبت راہ دکھا سکیں، سوائے سرمد کے۔ اب وہ اس واقعے کو بھی نگار کا پوٹ پنا قرار دینے میں لگی ہوئی تھیں۔ سب سر جھکائے سن رہے تھے۔ نباہ کا دل ماں کی ہمدردی میں ہمکنے لگا، جو ہمیشہ سے اسی قسم کے حالات سے دوچار تھی۔ اس کے بابا امید علی دادو کے اکلوتے بیٹے تھے، انہوں نے بیوی کو پہلے دن ہی یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ ماں کو خوش رکھو گی تو یہاں رہ سکو گی، ورنہ سامان باندھ کر میکے کا رخ کرنا۔ نگار جو گھونگھٹ میں سر جھکائے سن رہی تھی تا زندگی ساس کے سامنے سر نہ اٹھا سکی۔ نباہ کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کی حمایت میں دادوں کے سامنے آ کھڑی ہو، مگر ہمیشہ ماں کی تربیت اور باپ کا خوف آڑے آ جاتا۔ ہائے فیروزہ، تو کتنی خوش قسمت ہے، تیری مرضی کے بغیر اس گھر کا پتہ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، تیری بہو تجھ کو پھولوں کی طرح رکھتی ہے، یہاں تو میں سب کی نگاہوں میں خار بنی ہوئی ہوں۔ عزیز النساء نے باتوں کا رخ ایک نئی لے پر ڈالا، وہ بیٹے کے راج میں ملکہ بنی پورے گھر پر حکومت کرنا چاہتی تھی، وسیع اختیارات اپنا الگ ہی نشہ ہے۔ نگار نے صفائی دینے کے لیے 2 بار منہ کھولا، پر ساس کا غضبناک سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ دادو، مجھے بڑی اہم بات پوچھنی ہے، پلیز 1 منٹ دیں گی؟ سرمد جو ابھی ٹیوشن پڑھا کر آیا تھا، جوتے اتارنے کے بعد ننگے پاؤں ہی دادی کے پاس جا کھڑا ہوا، بڑی سنجیدگی سے یوں گویا ہوا کہ سب متوجہ ہو گئے۔ عزیز النساء بھی وظیفہ بھول بھال منہ کھول کر پوتے کو دیکھنے لگی۔ اب یہ کیا نیا شگوفہ چھوڑے گا؟ وہ دل ہی دل میں ہول اٹھی کہ پورے گھر میں ان کو ٹوکنے کی جسارت سرمد ہی کر سکتا تھا، یہ ہمت بھی ان کے بے جا لاڈ و پیار کا نتیجہ تھی۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ سرمد کے مسلسل ایک ٹک دیکھنے پر وہ کسمسائیں، ایک دم بول اٹھی، ورنہ اس سے قبل تو پاکستانی پولیس والوں کی طرح زبردستی بہو سے اپنی بات منوانے پر مصر تھیں۔ دادی اور پوتے کو مصروف دیکھ کر نگار نے ٹھنڈی سانس بھری اور دال چننے لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پچھلی بار یہ کرتا گھر میں دھویا تو کلف نرم لگا، اس وقت ساس جی کا بیان اس کے متضاد تھا۔ میرا اتنا اچھا چکن کا سوٹ دھوبی کو کیوں نہیں دیا، لے کے گھر میں دھو کر
नास मार दिया। ए बहू, मुझ से ही एक सूट की धुलाई ले लेती, वो बड़ा ताक कर वार करती, सीधा दिल पर जा लगता। दादो, आप क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है ये जो इराक की जंग हुई है ना, इसके पीछे भी अम्मा का हाथ है। शायद ड्रोन हमले भी इनकी इजाज़त के बाद होते हैं। नहीं? सरमत ने मज़े से दादी के पास तख्त पर बैठकर बड़ी संजीदगी से पूछा। निभा, जो माँ की मदद करवाने के लिए प्याज काट रही थी, हाथ रोककर सरमत को मोहब्बत भरी नज़रों से तकने लगी। ठहर जा, भी बताती हूँ। दादी की बातों का मजाक उड़ाता है माँ का सगा। अजीज़ुन्निसा पहले तो गुमसुम होकर पोते की बात पर खो गई, फिर इसकी शरारती सी मुस्कुराहट से समझी। जल्दी से अपनी छड़ी उठाकर सरमत की कमर पर टिका दी। मार डाला, हाय मार डाला दादो। क्या आपका दिल इतने हैंडसम पोते की यूं ठिकाई लगाते ज़रा नहीं दुखता? वो बिलावजह का शोर मचाने लगा। निगार घबरा कर बेटे की तरफ भागी। अजीज़ुन्निसा भी सटपटाकर पोते की पीठ से लाने लगी। पूरा हेक्टर है। फहद, जो सबा को कॉलेज से लेता हुआ आया था, दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। साथ को माँ और दादी से लाड उठवाता देखकर हंसे और दिलचस्पी से ही मंजर देखने लगे। सरमत ने दादी से लिपटे लिपटे इन दोनों की तरफ देखकर अपनी एक आंख बंद कर ली और हंस दिया। अच्छा, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो एकदम मुंह फुलाकर बैठ गई। दादो, अगर आप नहीं मानेंगी ना, तो मैं इन कदमों में सारी उम्र बैठा रहूँगा। सरमत दादी की आरामदेह कुर्सी के पास ज़मीन पर बैठ गया। इनके पाँव को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़कर रोनी शक्ल बनाकर बोला, चल जा, मैं नहीं मानने वाली। अजीज़ुन्निसा के अंदाज में मान था। थोड़ी देर तो लापरवाही से बैठी रहीं, फिर किसी काम की वजह से उठने की हाजत पेश आई तो पैरों को पोते की कैद में पाया, झटक कर दूर हटाया। सरमत मुस्कुराया। अब तो सही वक्त आया था जिसके लिए वो शर्ट के आस्तीन फोल्ड करके इनको कसकर पकड़े बैठा था। वो इनको छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिर अजीज़ुन्निसा का गुस्सा कम हुआ। मुस्कुराकर पोते के घने बालों को मुट्ठी में जकड़कर माथे का बोसा लिया। वो पान का दाग माथे से साफ करता हुआ हंस दिया, जो इनके रचे होठों से मुंतकिल हुआ था। चल हट, क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है? तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ। अच्छा, मान गई, अब तो छोड़ दे बच्चे। वो हंस दी। आप ही एक कप गर्मा गर्म चाय। सरमत ने इनको आज़ादी देने के बाद एक तवील अंगड़ाई ली और चिल्लाया, जवानी की ताकत कमज़ोरी में क्या डलने लगती है कि इंसानी नफ्सियात भी तग़य्युरात का शिकार हो जाती हैं। कुछ बूढ़े लोग खुद साख्ता तन्हाई का शिकार होने लगते हैं, कोई हर वक्त महफिल सजाए रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अजीब उलझन में मुब्तला सबकी तवज्जो अपनी तरफ माइल रखने के लिए झगड़ते, बिला वजह शोर मचाते, बीमार बन जाते या माजी के किस्से बार बार दोहराते। इस घर के लोग अजीज़ुन्निसा की नफ्सियात समझते थे। सारी उम्र अपने जज्बों को मारने और ज़ुबान बंद रखने पर मजबूर बेवा औरत को अब आसूदगी और खुलकर आज़ादी का एहसास हो चला तो वो भरपूर लुत्फ़ उठाने की ठान बैठी। उम्मीद अली के साथ साथ सब इनके बिला वजह के शोर शराबे को सर आंखों पर बिठाते, समझ बूझ रखने के बावजूद सर झुकाकर वैसे ही करते जैसा वो इन सब से उम्मीद लगाती। जिन चार दीवारों में बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया जाता है, वो हमेशा घर रहते हैं, मकान नहीं बनते। मोहब्बत बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छी भली माँ बच्चे के लिए ततला कर बोलने लगती है तो दुनिया के सामने सर उठाकर चलने वाला बाप बेटे की फरमाइश पर सर झुकाकर बिला हिल हुज्जत घोड़ा बन जाने को तैयार हो जाता है। औलाद जवान होकर वालिदैन के लरसते हाथों के लिए कितना बड़ा सहारा होती है, इसका अंदाज़ा वो लोग ही लगा सकते हैं जिनके औलादे ज़िंदगी में ही इनके लिए सदका जारिया बन जाए। चाच, ये जो आप ही की दादो है ना, बहुत ही गंदी बच्ची हैं। अशर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसने बतौर रिश्वत मज़ेदार कैंडी का रैपर उतार कर मुँह में रखा और मुँह चलाते हुए बोला, बुरी बात है श्री, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। वैसे इन्होंने क्या कर दिया? सादी ने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा। रमज़ान की आमद थी। समरीन मासी से छत की सफाई करवाने में मसरूफ़ थी। बस हर वक्त तो आप ही को डांटती रहती हैं। अशर को बहुत बुरा लगता है। वैसे ही जैसे मम्मा आप पर चीखती हैं तो मुझे बुरा लगता है। रैपर चाटते हुए वो कुछ देर ठहर कर सोचते हुए अफसुर्दगी से बोला। सादी ने अपने होंठों पर उभरती मुस्कुराहट को रोका। इसे अपने भतीजे की मोहब्बत पर बिल्कुल शुबा ना था। बच्चे ऐसे ही होते हैं, साफ गो साफ दिल और मुंहफट। अशर भी ऐसा ही मासूम सा बच्चा था जो अपने चाच के साथ साथ खुद भी ट्यूशन वाली आपी के इश्क में गिरफ्तार हो चला था। बॉस कहते तो तुम ठीक ही हो, कुछ करना ही पड़ेगा। भाई से बात करता हूँ, ऊपर की मंजिल बनवाने का इंतज़ाम करें। शादी के बाद निबाह को लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा, जहाँ ना तुम्हारी मम्मा होंगी ना ही निबाह की दादो। बस हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे। सादी की आंखों में एक प्यारा सा सपना उभरा। जी नहीं, अशर चीखा तो सादी ने जल्दी से अपनी चौड़ी हथेली से इसके गुलाबी होंठों को बंद कर दिया। वो भाभी समरीन के गुस्से से बहुत डरता था। ओ भाई, क्या मरवाने का इरादा है? भाभी के हिसाब से मैं चिकन लेने गया हुआ हूँ। सादी ने इसको धीरे धीरे कहा तो इसने सर हिलाया। मैं तो ये कह रहा था अशर के बगैर कोई कहीं नहीं रहेगा। वो शरारत से आंखें मटका कर बोला तो सादी ने प्यार से इसके गालों को चूम लिया और सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। ए छोटी, तू कहाँ चली? इधर तो आ, ज़रा मेरा कमरा समेट दे, कितना फैला हुआ लग रहा है। सबा दादो को चाय देने आई थी, जल्दी से जाने लगी कि इनकी आवाज़ पर रुकना पड़ा। वो आंखें सुकेट कर इधर उधर देखते हुए बोली,
جی اچھا دادو۔ صبا نے جلدی پرانے اخبارات کو سمیٹنا شروع کر دیا جو کمرے میں کئی جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سب کو دادو کے کمرے میں ہی اخبار پڑھنے کا خواب تھا، اس طرح دادو کو بھی کمپنی مل جاتی، حالات حاضرہ پر سیر حاصل تبصرہ ان کے دل بہلانے کا سبب بنتا۔ فیروزہ کا فون آیا تھا، وہ یہاں چند دن گزارنے کے لیے آ رہی ہے، اسٹور سے دوسرا پلنگ نکلوا کر میرے بیڈ کے ساتھ اس کے لیے بستر لگوا دینا۔ دادو کے مزید احکامات سن کر صدا کی کامچور صبا کی جان ہی نکل گئی۔ ان کا کمرہ صاف کرنا جو اس شہر لانے کے مترادف تھا، وہ کسی بات سے خوش نہیں ہوتی تھی، خاص طور پر جب گاؤں سے ان کی ہمجولی دادی فیروزہ یہاں آ رہی ہوتی تو انہیں ہر کام میں عیب دکھائی دینے لگتے۔ ہر بات پر دادی فیروزہ کی بہو اور پوتا پوتی کی سعادت مندی کے قصے سنا سنا کر ایسی ٹھنڈی آہیں بھرتی کہ سامنے والے کو ایئر کنڈیشن کے مزے دیتی۔ آپ جب کبھی ان کے شہر نہیں گئی تو آپ کو ان کے گھر کے ماحول کا کیا پتہ، ایسے ہی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ سرمد اکثر چڑ کر پوچھتا، لوگ گئی نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے دل کی ساری باتیں مجھے ہی تو بتاتی ہے۔ ان کے لہجے میں اپنی سہیلی کے لیے بچپن کی محبت اور ایک خاص گداز سمٹ آتا، چہرہ روشن ہو جاتا۔ عزیز النساء ہمیشہ سہیلی کو بڑے اہتمام سے خود فون کرتی، دونوں ہمجولیاں ہفتے میں ایک بار فون پر طویل دکھ سکھ کرنے کی عادی تھیں، جس میں دکھ عزیز النساء کے اور سکھ فیروزہ کے ہوتے۔ عزیز النساء کے پرزور اصرار پر وہ سال 6 مہینے میں یہاں ایک ہفتہ گزارنے آ جاتی، مانو عزیز النساء کی عید ہو جاتی، بیٹے سمیت پورے گھر کو ایک پاؤں پر نچاتی۔ جانے کیا بات تھی کہ فیروزہ کے بلانے پر بھی وہ کبھی اس کے گھر نہ گئیں، انہیں شاید اپنی چھوٹی سی یہ راجدھانی بہت عزیز تھی، یہاں سے نکلنا محال تھا۔ دادو آپ بھی نہ، بس ان کے لہجے میں سمٹا پیار دیکھ کر سرمد چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول پاتا۔ سادی یہ کیا چل رہا ہے، روزانہ دیر سے گھر آنا مجھے بالکل پسند نہیں، کل بھی ایسا ہوا تو دروازہ نہیں کھولوں گی۔ سمرین نے تیسرے دن بھی دیور کو دیر سے گھر میں گھستے دیکھا تو ابل پڑی، جذبات میں کچھ زیادہ بول گئی۔ اخبار میں منہ ہادی کے ماتھے پر شکن ابھری، اخبار لپیٹ کر زور سے میز پر رکھا۔ بھائی شمو، یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے، صبر کرو، ابھی تو گھر آیا ہے، کچھ کھا پی لے، پھر آرام سے کلاس لگانا۔ ہادی نے چھوٹے بھائی کو شرمندہ سا دیکھا تو بیوی کو قہر آلود نگاہوں سے گھورا اور ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے سے روکا۔ سارے زمانے پر رعب دکھانے والی سمرین شوہر کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی، کسمسا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ دیور کے لیے کھانا گرم کر سکے۔ یار کبھی ہم کو بھی لفٹ کرا دیا کرو، یہاں آ کر میرے پاس صوفے بیٹھو۔ ارشی جاؤ اپنے چاچ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ہادی نے چھوٹے بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو ہلکا پھلکا انداز اپنایا، بیٹے کو حکم دیا، وہ اندر کی طرف بھاگا۔ سادی کو بڑے بھائی کی محبت پر فخر سا محسوس ہوا، وہ والدین کے بعد اس کے لیے تپتی دھوپ میں گھنا سایہ سا تھا۔ بھائی وہ ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کھولنے کا ارادہ ہے، بس اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، اسی لیے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ سادی نے شرمندگی سے سر جھکا کر صفائی دینی چاہی تو ہادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ بیٹا مجھے تم پر مکمل اعتبار ہے، پتہ ہے کہ تم کبھی کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اگر ترقی کا سوچ رہے ہو تو اچھی بات ہے، جہاں میری ضرورت محسوس ہو میں حاضر ہوں۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ سمرین نے کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے مسکرا کر ان کی محبت دیکھی۔ سادی بھابھی کی آواز پر کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے چل دیا۔ اے جی میں کہتی ہوں لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، کچھ شادی وادی کا بھی سوچا ہے یا نہیں؟ سادی کھانے کی میز پر بیٹھ گیا تو سمرین نے شوہر کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ پاس بیٹھے اشر کی توجہ ٹام اینڈ جیری شو سے ہٹ گئی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، تمہیں بھی رات کو کھانا گرم کرنے سے نجات مل جائے گی، تمہارا ایک ہی دیور ہے، وہ بھی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، پورے سسرال کے ساتھ رہتی تو جانے کیا ہوتا۔ کیوں اشی میاں پھر چاچی لائی جائے؟ ہادی نے بھاپ اڑاتی پیالی کو دیکھتے ہوئے کافی سنجیدگی سے کہا۔ انہیں بیوی کا کچھ دیر قبل کا انداز گفتگو بہت ناگوار گزرا تھا، یوں جتا دیا، کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ سادی میرے لیے اشر سے کم نہیں، اگر سختی کرتی ہوں تو صرف اس لیے کہ بن ماں باپ کا بچہ بگڑ نہ جائے۔ اے جی آپ تو شروع سے کمانے میں مصروف رہے، میں نے اس پر ماں اور باپ دونوں بن کر سختی کی، اس کی توجہ ہمیشہ پڑھائی پر رکھنے کے لیے اس کے پل پل کا حساب رکھا، دوستوں پر نظر رکھی کہ بری صحبت میں نہ پڑ جائے۔ جناب آج سادی جو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے میری جان توڑ کوشش کار فرما رہی ہے، پر آپ نے تو ایک جھٹکے میں مجھے غیر کر دیا، بیٹے کو دیور بنا دیا۔ ہادی کی بات اس کے دل پر کوڑے کی طرح برسی۔ سمرین ایک دم روانسی ہو گئی، وہ زبان کی کڑوی سہی دل کی بہت اچھی تھی، مزاج کے برخلاف جا کر صفائی دینے لگی۔ سادی جو کھانا کھا چکا تھا ٹی وی لاؤنج کی طرف آ رہا تھا، بھابھی کی محبت پر دل بھر آیا، وہ جو کہہ رہی تھی اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہ تھا، بھابھی کا ایک ایک لفظ ان کی صداقت کا آئینہ دار تھا، ورنہ اماں اور بابا کے جانے کے بعد وہ اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ بکھرنے میں لمحہ نہ لگتا، پر سمرین کے خوف سے ہمیشہ خود کو جوڑے رکھا۔ سوری شمو، وہ شاید میں جذبات میں کچھ غلط بول گیا، ورنہ حقیقت ہے کہ اس گھر کی ایک عورت نے ہم 3 مردوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ کیوں اشی، کیوں سادی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہادی نے سمرین کو محبت سے تھام کر صوفے پر بٹھا کر ان دونوں کو اشارہ کیا۔ تھینک یو میم، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ تینوں ایک لائن میں کھڑے ہوئے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے بڑے پروقار انداز میں جھکے۔
ایک ساتھ کئی کہکوں نے فضا میں جل ترنگ بجھا دیے۔ پاپا وہ چاچی والی بات تو رہ ہی گئی، اشر نے جلدی سے یاد دلایا۔ میں نے شریف ٹھیکیدار کو بلوایا ہے، اوپر کی منزل بنوا رہا ہوں۔ سعدی کو شادی کے بعد ایک بڑا پورشن چاہیے ہوگا، اس دوران آپ لڑکی دیکھ لیں، سال 6 مہینے میں یہ نیک کام میں انجام دے دیتے ہیں۔ ہادی نے جلدی جلدی اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھا۔ سعدی کی نگاہیں بھائی سے ملی، وہ مسکرایا۔ جو دل سے محبت کرتے ہیں وہی بنا کہے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ اے جی کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیں، میں لڑکی کے لیے کسی رشتے والی سے رابطہ کرتی ہوں، آج کل تو وہی یہ کام کرواتی ہیں۔ سمرین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ سعدی کا دل چاہا کہ دیوار سے سر مار دے، بچی بغل میں ڈنڈورا شہر میں، پر بھابھی کی نگاہیں بچی تک پہنچی تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ بڑے بھائی کے سامنے اپنی پسند کی بات کرنا اسے ایک دم لحاظ آیا۔ مایوسی کی انتہاؤں تک پہنچتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ کیوں ماما آپ بنا، میری چاچی تو صرف نبا آپی ہی بنیں گی۔ اشر کی آواز تھی یا کوئی سریلا گیت، وہ مدہوش ہونے لگا۔ سمرین ایک دم مسکرا دی۔ کون نبا آپی؟ وہ ٹیوشن والی مس۔ ہادی نے بھائی کے چہرے پر ایک دم ابھرنے والی مسکراہٹ سے بھائی کے دل کا راز پا لیا، فوراً ہی دلچسپی دکھائی۔ اشی کہتا ہے تو ٹھیک ہی ہے، واقعی بڑی پیاری اور گھریلو لڑکی ہے، ہمارے شادی کے ساتھ جچے گی، مگر اس کی دادو۔ سمرین نے 1 منٹ میں تانے بانے جوڑے، پر ایک جگہ پر اٹک گئی۔ اوفو ماما، چاچا اتنے اچھے ہیں، بس ان کی شادی آپی سے ہی ہوگی۔ اشر مسنت اور نزاکتوں سے ناشنا پیر پٹک کر بولا۔ وہی شمو، گھر میں بیٹھ کر اندازے نہ لگاؤ، جا کر بات تو کرو، جب لڑکی اچھی ہے تو اسے اندیشوں میں پڑھ کر کھونا عقل مندی نہیں۔ ہادی بھائی کے چہرے پر جلتی بجھتی روشنی کو دیکھتے ہوئے مدد پر کمر بستہ ہوئے۔ اچھا نگار آپا سے بات کروں گی، وہ نیم رضامند ہوئی تو ہادی نے ان کے پیچھے سے وکٹری کا نشان بنایا۔ سعدی کے دل نے یا ہو کا نعرہ مارا۔ اے جی میں کہتی ہوں لڑکے سے بھی پوچھئے، سمجھدار ہے، جانے اس کی بھی کوئی اپنی پسند ناپسند نہ ہو۔ سمرین نے برتن سمیٹتے ہوئے لمحے بھر رک کر کہا۔ سمو یہ تو آپ دور کی کوڑی لائی ہیں، کیوں میاں کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، کوئی پسند ہو تو بتا دو، بعد میں یہ نہ کہنا کہ بھائی بھابھی نے اپنی مرضی چلائی۔ ہادی بھائی کے دل کا راز اچھی طرح سے پا چکا تھا، اسی لیے شرارت پر آمادہ ہوا۔ مسکراہٹ آنکھوں سے ٹپکی پڑ رہی تھی۔ اشر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ نہیں بھائی، جو میری بھابھی ماں کی مرضی وہی میری مرضی ہوگی۔ اس نے سمرین کے ساتھ سر جھکا کر سعادت مندی کی انتہا کر دی۔ وہ اپنی اہمیت پر خوش ہو گئی، شادی کی بلائیں لینے لگی۔ سہانی خوشی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اے بہو، یہ سالن کیسا پکایا ہے، کتنے شوق سے لوکی گوشت پکوایا تھا، ذائقہ ہی نہیں پتہ چل رہا، لوکی بھی حلوہ ہو گئی ہے، رنگ تو دیکھو۔ عزیز النساء نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو پلیٹ سرکائی اور منہ بنا کر عیب نکالنا شروع کیا۔ سرمد انہیں خاموش کراتا ہی رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ آج سالن کچھ بدمزہ سا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نگار کو 2 دن سے بخار آ رہا تھا۔ نبھا کو بھی اپنی سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی ایڈمیشن کا پتہ کرنے جانا پڑ گیا، وہ بھی ماں کی مدد نہ کروا سکی۔ صبا کو ابھی کچن کے کاموں کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ یوں گھومتے سر کے ساتھ نگار نے سالن پکایا اور بستر پر جا گری۔ سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے کہ عزیز النساء شروع ہو گئیں۔ دادو پلیز کبھی تو خیال کر لیا کرے نا، اماں کی کتنی طبیعت خراب ہے، پر آپ کو کیا پرواہ۔ سرمد بنا اٹھا، ماں کی حالت کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بول پڑا۔ صبا اور نبھا ہکا بکا رہ گئیں۔ عزیز النساء پوتے کہ یوں چیخنے پر ہک دک رہ گئیں۔ میں کچھ بھی کر لوں، کتنی بھی محبت جتا لوں، ہے تو نگار کی اولاد نہ، بس اسی کا بن کر رہے گا۔ عزیز النساء بغیر سوچے سمجھے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگتیں۔ سرمد ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر عجیب مخمصے میں پڑ گیا۔ دادی کو سمجھانا آسان نہیں، بلا شبہ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، پر اسے اپنی نیک طبیعت ماں سے بھی بہت پیار تھا، اپنی ماں پر پڑنے والی ذرا سی گرم آنچ اسے برداشت نہ ہوتی۔ آخر وہ امید علی کا ہی بیٹا تھا، اس معاملے میں پکا پکا باپ پر گیا تھا۔ امید علی جو آج صبح سے گھر پر ہی تھے، نماز پڑھ کر ابھی دروازے سے داخل ہوئے، ماں کو یوں روتا دیکھ کر ایک دم آپے سے باہر ہو گئے۔ کرسی سنبھالتے ہی چھوٹے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ عزیز النساء نے ہی بیٹے کو خاموش کروایا۔ سرمد نے ناراضی سے دادو کو دیکھا، وہ نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ دونوں طرف چوٹ برابر کی تھی۔ سرمد بھی دادی کی طرح اپنے آپ کو صاف گو کہتا، کبھی کبھی ہلکی پھلکی بحث کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا، ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دادو کو جتا بھی دیتا۔ تازہ چونا کلیا میں انڈیل لاؤں، کمبخت مارا سوکھ گیا ہے، پان بھی بے مزہ لگ رہے ہیں۔ ایک دم چھا جانے والی خاموشی سے وہ خود ہی شرمندہ ہوئیں، زور سے بولیں۔ سرمد سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجال ہے جو نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہو۔ عزیز النساء کو اپنی ذاتی کا احساس ہوا، ایک دم چھڑی اٹھا کر بیٹے کی طرف بڑھیں۔ امید علی، 1000 بار کہا ہے نا کہ میرے اور سرمد کے معاملے میں نہ آیا کرو، پھر تو کیوں شروع ہوا؟ میں نے تو تجھ سے شکایت نہیں کی تھی، بھلا میرے بچے کو دکھی کر دیا۔ ان کا ایسے سوکھے منہ بنا کر بولنے اور سارا قصور بیٹے پر ڈالنے سے امید علی گڑبڑا گئے۔ سفید بالوں والے باپ کا بچوں کی طرح اپنی ماں کے سامنے جھیمنا
बड़ा ही दिलफरेब मंजर था। सरमद के साथ साथ सबकी हंसी छूट गई। उम्मीद अली भी खिलखिला उठे। माहौल खुशगवार हुआ तो दोनों बहनों की जान में जान आई। निगार ने भी सुख का सांस लिया। हालांकि ये घर का एक ऐसा नाटक था जिसकी पूरी कहानी इन्हें अजबर थी, फिर भी वो वक्ती तशवीश में मुब्तला हो जाती। निभा जल्दी से दादी का पानदान दोबारा ताज़ा करके ले आई। अजीज़ुन्निसा उम्मीद अली के लाए हुए पानों के टुकड़े करके गीले रुमाल में लपेटने में मगन हो गई। सरमद मज़े से नारियल की गरी और सौंफ मुंह में फांकता हुआ बाइक की चाबी उठाकर बाहर निकल जाता। ड्रामे का खुशगवार इख्तिताम देखने के बाद पूरा घर सुकून की सांस लेकर अपने मामलात में गुम होने लगता। फहद का आज हाफ डे था। वो थोड़ी देर कबल ऑफिस से लौटा था। इसे दोस्त की शादी में जाना था। वो कपड़े निकालने के लिए सबा को आवाज़ें देता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाज़ लोगों के लिए कुछ भी कर लिया जाए वो खुश नहीं होते, या शायद खुश होना ही नहीं चाहते, मगर कुछ लोग बिला वजह की बातों पर भी खुश रहते हैं। बस फ़िरोज़ा क्या कहूँ, बुढ़ापे में इंसान लाचार और मजबूर हो जाता है। खैर तुम अपनी कहो, कैसी गुजर रही है? अज़ीज़ुन्निसा ने ठंडी आबरी और अगलदान उठाया। नहीं बहन, मेरी बहुएं और बेटे बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं। वो सब इतने सआदतमंद हैं कि समझो मेरी मर्ज़ी के बगैर घर का पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। फ़िरोज़ा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अज़ीज़ुन्निसा इनकी दास्तान इश्तियाक से सुनने में महू थी। वो पता नहीं क्यों फ़िरोज़ा के बच्चों से इतनी मुतासिर रहती। हालांकि यहाँ भी सब इनकी बड़ी कदर करते थे, मगर दूर के डोल सुहाने के मज़ाक वो दूसरों को ही अपने से बढ़तर समझती। मेरे सारे पोते पोती शाम होते ही मुझे घेर कर बैठ जाते हैं। जिस बहू की हांडी की बारी होती है वो खाना तक मुझसे पूछ कर पकाती है। बेटे रात को जब तक मेरे पाँव नहीं दाब लेते, मजाल है जो कमरे में घुस जाएं। मेरे सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती। फ़िरोज़ा एकदम से शुरू हुई और बोलती चली गई। अज़ीज़ुन्निसा एक रश के आलम में इन्हें देखे जा रही थी। निभा जो जग और पानी का गिलास रखने आई थी, इसने चौंक कर अजीब निगाहों से फ़िरोज़ा दादी को देखा। इतनी अच्छाइयाँ, वो भी एक साथ। ऊंच नीच तो हर घर में होती है, वो घर ही क्या जहाँ मसले मसाइल ना हों। निभा ने लम्हा भर रुककर फ़िरोज़ा का बगौर जायज़ा लेते हुए सोचा। इसे ऐसा लगा कि फ़िरोज़ा दादी का लहजा और चेहरे के तासुरात एक दूसरे की अक्कासी नहीं कर रहे थे। सबा के पुकारने पर वो फजूल बातों से पीछा छुड़ाती, सर झटक कर बाहर की तरफ चल दी। हाँ बहन, तू बड़ी खुशकिस्मत है। अल्लाह जी सबको ऐसी सआदतमंदी अता फरमाए। ए लो ताज़ा पान खाओ। अज़ीज़ुन्निसा ने सहेली को दुआ देते हुए पान की गिलोरी थमाई जो इन्होंने मुंह में दबा ली। हाँ, तो मैं जब यहाँ आ रही थी तो सब मना कर रहे थे, पर मैंने डांटा कि अजीज़ मेरी बहन जैसी दोस्त है, इसके यहाँ जाना तो ज़रूरी है ना। इन्होंने सहेली का हाथ थामा और मोहब्बत से बोली। ठीक कहा ना, कुछ मेरा भी तुझ पर हक है। अब तू यहाँ आराम से काफ़ी दिन रहकर जाना, बस मैंने कह दिया है। अज़ीज़ुन्निसा ने प्यार से उनका हाथ थाम कर कहा। हाँ सोचा तो मैंने भी यही है, इस दफ़ा यहाँ तवील क़याम करूँगी। रहीम यार खान से कराची आने में मेरे जिस्म की चूलें हिल जाती हैं। वो हाथ से कमर दबाते हुए कहने लगी। फ़िरोज़ा अपना सामान सामने रखे अलमारी में रखने लगी तो इन्होंने चारों तरफ का जायज़ा लिया। एक कमरा इंसान की हैसियत का तयन करने में बहुत मददगार साबित होता है। पता चलता है कि इसमें रिहाइश पजीर इंसान की बाकी लोगों की निगाहों में कितनी वक़्त है। अगर वो इंसान बोझ लगने लगा है तो इस जगह की हालत इज़ार से अंदाज़ा लगाना कुछ दुश्वार नहीं होता। अज़ीज़ुन्निसा का ये कमरा कितना साफ़ सुथरा था। हर चीज़ करीने से अपनी जगह जमी हुई, धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। पता चलता था कि इसके मकीन के साथ साथ इसके कमरे का भी कितना ध्यान रखा जाता है। ये फिर भी खुश नहीं रहती, बड़ी ही नाशुक्री हैं। फ़िरोज़ा ने सामने कीमती चिकन के सूट में मलबूस चमकती जिल्द वाली अपनी बूढ़ी हमजोली को देखा, जो इनके बराबर होने के बावजूद छोटी लगने लगी थी। एक सर्द आह मुँह से निकली। दुख के बादल इनके कमज़ोर चेहरे पर मंडलाने लगे। वो जब भी यहाँ आती एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस करती। यहाँ रहने वालों को हमेशा मसरूर और मुतमईन पाया। इनके चेहरों पर फैली खुशी काबिल रश्क थी, जबकि इनके घर माल और दौलत की फरावानी होने के बावजूद भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। एक खींचातानी की कैफियत रहती थी। इनके असाब पर एक ऐसा बोझ सा आ पड़ा कि वहाँ रहना दोबार हो गया। हुई तो पहले से कुछ कमज़ोर और काली दिखाई दे रही है, खाती पीती नहीं है क्या? घर में सब खैर तो है? अज़ीज़ुन्निसा ने इन्हें बगौर देखते हुए फ़िक्रमंदी से कहा, जो अपनी उंगलियां मसलती हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये छोड़ो भी, तुमको वहम हुआ है, अच्छी भली तो हूँ। असल में यहाँ आने से एक हफ्ता कबल ही बुखार से उठी हूँ, इसीलिए कमज़ोरी हो गई है। अच्छा छोड़ो फालतू बातें, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अपने हाथों से दुपट्टा काढ़ा है, तुम्हारी पसंद की बेल बनाई है। ये इसका कुर्ता और शलवार का कपड़ा है। इसके गले आस्तीन पर भी मैंने खुद कढ़ाई की है। इन्होंने अपने बैग की जिप खोलकर कुछ निकाला। आसमानी सूट इनके हाथ पर रखते हुए मोहब्बत से कहा, जिस पर हल्के जामनी और गुलाबी रंग की बेल अपनी बहार दिखा रही थी। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। सच फ़िरोज़ा तो आज भी वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। एक काम से सूती सूट की इतनी पजीराई देखकर फ़िरोज़ा की आंखें भर आईं। इन्हें अज़ीज़ुन्निसा की मोहब्बत पर हमेशा फ़ख्र महसूस होता था। इस वक्त जैसे दिल भर सा आया। दुपट्टे पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरती अज़ीज़ुन्निसा अपनी बचपन की सहेली को देखे गई। बहुत माजरत, मेरी बहू ने तुम्हारे लिए अलग अलग कीमती सूट मंगवाए थे।
بس بڑھاپا برا آیا، جلدی میں نکلی، سامان والا دوسرا بیگ جانے کیسے گھر میں ہی رہ گیا، بس یہ اپنے سامان میں رکھ لیا تو ساتھ لے آئی۔ بات بناتی وہ شرمندہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ وہ جس پھیرے بھی گھر لوٹتی، عزیز النساء فرداً فرداً ان کو تحائف دلواتی، خود بھی 4-6 نئے جوڑے سلوا کر ان کے سامان میں رکھ دیتی، پر وہ ہمیشہ ایسے ہی خالی ہاتھ جلاتی چلی آتی۔ میرے لیے دنیا میں اس سے قیمتی چیز کچھ نہیں، جس کے ایک ایک ٹانکے ٹانکے میں تیرا خلوص، محبت اور محنت بسی ہے۔ انہوں نے سوٹ کو سینے سے لگا کر عزت دی، آنکھیں بھر آئیں۔ فیروزہ کو جانے کیا ہوا، ایسی عزت اور مان پر وہ عزیز النساء سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ دیکھو سمرین، مجھے اس معاملے میں نباہ کے بابا سے بات کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی جواب دے سکتی ہوں۔ نگار نے دھیرے دھیرے سمرین سے کہا، جس نے نباہ کے لیے شادی کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی ساس کے کان میں یہ بات پڑے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ لیں، گھر میں مشورہ کر کے بتا دیجیے گا، اس کے بعد ہی میں باقاعدہ رشتہ لاؤں گی۔ سمرین ایسی نزاکتوں کو سمجھتی تھی، رسانیت سے بولی، شکریہ، ارے یہ چائے تو پی لو۔ نگار مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر دیکھا، ساس اپنی ہمجولی کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ یہ بات اس کے علم میں اچھی طرح سے تھی کہ عزیز النساء سمرین سے بہت چڑھتی ہیں، کچھ سننے سے پہلے ہی انکار کر دیں گی۔ وہ ایسی شدت پسند تھی، جس سے پیار کرتی بے تحاشا، اگر بیر باندھ لیتی تو جینا محال کر دیتی۔ نگار اسی لیے تو وقت سے پہلے اس بات کی تشہیر کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ شادی جیسے اچھے لڑکے کا رشتہ ہاتھ سے گنوانا عقل مندی تو نہ ہوتی، پہلے ان سے بات کر لی جائے، پھر یہ خود ہی اپنے حساب سے معاملہ آگے بڑھائیں تو اچھا رہے گا۔ نگار کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، شادی میرا دیور نہیں بیٹا ہے، میں اس کی مکمل گارنٹی لیتی ہوں کہ وہ نباہ کو اتنا خوش رکھے گا، آپ جھولی بھر بھر کر مجھے دعائیں دیں گی۔ سمرین نے ان کا ہاتھ تھام کر بڑی لجاجت سے کہا تو نگار کے دل نے اس کی بات پر یقین کرنے میں لمحہ نہ لگایا۔ خلوص کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اتنے اچھے رشتے کے لیے بیٹا ماں کو منا ہی لے گا، اس بار کسی دوسرے کی بیٹی کا نہیں۔ امید علی کے اپنے خون کا معاملہ جو ٹھہرا۔ نگار دکھ سے سوچتی ہوئی دروازہ بند کر کے پلٹی تو سامنے ہی نباہ گنگناتی ہوئی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ انہیں اس پر ایک دم پیار آیا۔ کل تک گڑیا گڈے کی شادی کرنے والی میری اپنی گڑیا آج اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی وداعی کا وقت قریب آ گیا۔ کل کی ہی تو بات لگتی ہے جب یہ میری گود میں آئی تھی، یہ وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے۔ نگار نے آنسو پونچھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے اماں، سچ سعدی بھائی تو اتنے ڈیشنگ ہیں، آپ ہی کے ساتھ شادی ہو گئی تو میری ساری دوستیں اتنے ہینڈسم بہنوئی کو دیکھ کر مجھ پر رشک کریں گی۔ بابا سے کہیں نا، اتنا سوچ و بچار کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھے بالے تو ہیں، بس ہاں کر کے شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اماں میں تو غرارہ بنواؤں گی۔ صبح ایک دفعہ شروع ہوئی تو نگار کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ نباہ الگ کچن کے کونے میں کھڑی کھیرا کاٹتے ہوئے چھوئی موئی ہوئے جا رہی تھی۔ جب سے اسے سمرین کی آمد اور رشتے کی بابت پتہ چلا تھا، دل قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بن مانگے کی خوشی کا عجب عالم تھا۔ ابھی اس راہ پر چلنے کا سوچا ہی تھا کہ محبت تکمیل کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے خوش رنگ پھولوں کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہو اور مزید نکھر گئی۔ رنگت کا سنہری پن نمایاں ہوا تو گالوں پر گلابی چمک سی آ گئی، آنکھوں سے روشنیاں سی پھوٹ پڑیں۔ پیا کے محبت کے سارے رنگ اس پر سجنے لگے۔ بس کر دو لڑکی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ابھی تمہاری دادوں تک بات نہیں پہنچی ہے، بھنک بھی پڑ گئی تو ہنگامہ مچ جائے گا۔ انہوں نے بے فکری سے آٹا گھومتے ہوئے زور سے کہا۔ ایک دم چھا جانے والی خاموشی پر مڑ کر دیکھا تو جانا کہ پیروں تلے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں۔ صبا اور نباہ فق چہرہ لیے اپنی دادوں کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ عزیز النساء کسی کام سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ شمعی قسمت، ان کے کانوں میں نگار کی یہ باتیں بڑی زور و شور سے پڑ گئیں۔ ہاں بھئی، ایک دادو ہی بری اس گھر میں، باقی تو سب بھلے ہی رہتے ہیں۔ ارے میں کہتی ہوں گلا گھونٹ دو، ایک ہی دفعہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اب مجھ سے باتیں بھی چھپائی جانے لگی ہیں۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئیں۔ کبھی کبھی ادھوری سنی ہوئی بات سے نتائج اخذ کرنا ایک خطرناک غلطی ثابت ہوتی ہے۔ عزیز النساء اس وقت بدگمانیوں کے آسمان پر جا بیٹھیں، اسی لیے ان کو سارے گھر والے اپنے آپ سے بہت دور دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کی محبت اور خلوص بلانے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ اماں جی، یہ بات نہیں ہے، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ نگار نے ہکلا ہکلا کر اپنی صفائی دینا چاہی، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بہو کو خاموش کرا دیا۔ آنکھوں کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ نباہ سے دادوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہ بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ وہ پھر بھی بدھ کی مانند بے حس بنی کھڑی رہی۔ بہو، اگر میں ہنگامہ مچانے والی ہوتی نا تو اتنے سالوں سے اپنا گھر پکڑ کر نہ بیٹھی رہتی، در در پھر کر بلا وجہ کے رونے روتی، پر جوانی سے بڑھاپے تک اپنے مقام سے نیچے نہ آئی۔ شاید میری یہی غلطی ہے۔ وہ نباہ سے ہاتھ چھڑا کر کچن سے باہر جانے لگی، کچھ سوچ کر رکی اور نگار کے سر پر کھڑے ہو کر افسردگی سے بولی،
اماں جی سنیں تو، نگار پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، پر وہ تیزی سے دوپٹہ منہ پر ڈال کر باہر کی طرف چل دیں۔ خوشی کا ماحول کیسے لمحے میں غم میں بدل گیا۔ نگار نے ایک بھری اور نمناک نظروں سے بیٹیوں کو دیکھا، تینوں کا جیسے سانپ سونگھ گیا۔ نگار کے کہنے کا وہ مطلب ہرگز نہ تھا، پر بات تو پکڑ میں آ گئی تھی۔ سالوں کی خاموشی، اپنے نفس پر کی گئی سختی اور طویل تپسیا جیسے اس سے ایک لمحے میں بھنگ ہو گئی۔ صبا اور نبا نے بڑھ کر ماں کو چمٹا لیا، وہ ایک دم رونے لگیں۔ نگار نے جب شوہر کو شادی کے رشتے کے بارے میں خوشی خوشی بتایا تو امید علی نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا محلے کی مسجد میں اکثر ہادی اور سعدی سے سامنا ہوتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شرافت اور نیک اطوار ان کے خاندانی ہونے کی کھلی دلیل تھی۔ امید علی نے بیوی کو نیم رضامندی دے دی۔ نگار کو یہی صحیح وقت لگا۔ اس نے بڑے سبھاؤ سے شوہر کو سمرین کی فیملی کے لیے ساس کی ناپسندیدگی کی بابت دبی زبان میں بتا دیا۔ امید علی بیٹے تھے، اپنی ماں کی فطرت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ ان کو اس معاملے کو بڑی تکنیک سے حل کرنا تھا، ورنہ بات بگڑ سکتی تھی۔ ابھی اس بارے میں اماں سے کوئی بھی ذکر نہ کیا جائے، میں خود خالہ فیروزہ کے جانے کے بعد اکیلے میں اماں کو منا لوں گا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے نگار کو تاکید کی۔ ان کا خیال تھا ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں جب خالہ اپنے گھر روانہ ہو جائیں گی تو ہی کوئی بات ہو سکے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی غیر کے سامنے گھر کا یہ اہم مسئلہ اٹھایا جائے۔ نگار نے اس وقت شوہر کی بات سے مکمل اتفاق کیا، مگر اب اچانک جو یہ واقعہ ہو گیا، نگار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ الٹی ریل چلا کر زندگی کی فلم میں سے یہ سین کیسے نکال دے۔ اماں اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ امید علی نے نوالا ماں کے منہ کے نزدیک کیا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ فیروزہ ان لوگوں سے کہہ دو یہاں سے جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سہیلی سے مخاطب ہوئیں جو ان حالات میں چارپائی پر گوتمبد بنی سب کو دیکھے جا رہی تھیں۔ ساس کی تیور دیکھ کر نگار کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے لرز اٹھی۔ سرمد کو ماں پر ترس آیا۔ اس نے ماں کو کندھے سے تھام کر سامنے رکھی کرسی پر بٹھا دیا اور خود ٹرے تھام کر دادوں کے پاس بیڈ پر جا بیٹھا۔ پورا گھر اٹینشن پوزیشن میں ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ فیروزہ نے رشک سے یہ منظر دیکھا۔ اماں ایسا نہ کریں، نگار بتا رہی تھی کہ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اب میں بھوکا سونے نہیں دوں گا، بس تھوڑا سا کھا لیں۔ امید علی نے بڑی محبت سے ضد کی، پر انہوں نے خشمگی نگاہوں سے بہو کو گھورا۔ امید علی نے ماں کی نگاہوں کا پیچھا کیا۔ نگار کا سر مزید جھک گیا، وہ کچھ سکڑ سی گئیں۔ زندگی میں پہلی بار امید علی کو اس عورت پر ترس آیا جس نے ان کے شریک حیات ہونے کا حق اپنا دل مار کر ادا کیا۔ وہ ایک دم بیوی کی محبت میں سرتاپا غرق ہو گئے کہ ماں کی محبت نے اپنی طرف کھینچا۔ کیوں پریشان کرتے ہو فیروزہ، کہہ دو ان سب سے مجھے بالکل بھوک نہیں، یہ لوگ یہاں سے جائیں تو ہم سامان باندھیں، صبح نکلنا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سب کو نظر انداز کیے اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ امید علی کو ماں کی ضد سے زیادہ فیروزہ خالہ کے کمرے میں موجودگی تکلیف دے رہی تھی۔ ان کی وجہ سے وہ کھل کر کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ فیروزہ الگ عزیز النساء کے اچانک رحیم یار خان جانے کی ضد پر بوکھلا اٹھیں۔ کس منہ سے منع کرتی؟ وہ تو یہاں 10 بار آ کر رہ چکی تھیں۔ اب سہیلی نے پہلی بار ساتھ چلنے کا کہا تو کیسے انکار کرتی؟ امید علی کو نگار نے جیسے ہی فون پر گھر میں ہونے والے فساد کا بتایا، وہ آفس سے جلدی چھٹی لے کر فوری طور پر گھر پہنچے۔ ماں بغیر کھائے پیے کمرہ بند کیے پڑی تھیں۔ سارا گھر اپنی کوششوں میں ناکام ثابت ہوا۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی، انہوں نے سرمد کی بھی نہ سنی۔ امید علی نے بڑی مشکلوں سے اپنی قسمیں دے کر زبردستی دروازہ کھلوایا، ماں کو اپنے کمرے میں لے جا کر شادی کے رشتے کی پوری بات بتائی۔ یہ بات سنتے ہی وہ تو جیسے توے پر جا بیٹھی۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا بات اتنی بڑی نکلے گی۔ واہ بیٹا واہ، تم لوگوں نے تو مجھے غیر کرنے میں ایک منٹ نہ لگایا۔ امید علی، کم از کم مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی۔ بہو تو ہوتی ہی غیر ہے، پر میرا بیٹا بھی پرایا نکلا۔ وہ جو مجھ سے اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتا تھا، آج اتنی بڑی بات چھپانے لگا ہے۔ یا اللہ، ایسا دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ عزیز النساء واویلا کرنے لگی، کسی طرح قابو میں آ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اماں ایسی بات نہیں ہے، میں نے مصلحتاً یہ بات چھپائی تھی۔ امید علی نے فیروزہ کو بیٹھا دیکھا تو دبی زبان میں بولے۔ فیروزہ بھی ان لوگوں کے اتنے ذاتی معاملے میں دلچسپی نہیں لینا چاہ رہی تھی، لیکن عزیز النساء صرف ان سے ہی بات کر رہی تھی۔ ایسے میں ان کا یوں اٹھ کر باہر نکل جانا غلط ہو جاتا۔ بس بیٹا رہنے دے، رشتہ بھی کون سا، سمرین کے دیور کا۔ یہی کمی رہ گئی تھی، جس نے تیری ماں کی بے عزتی کی تو اس سے رشتہ داری کرنے کھڑا ہے۔ کیا میری 2 ٹکی کی بھی عزت نہیں؟ بس تم وہاں انکار کر دو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح احکام جاری کیے۔ اس بار امید علی سر ہلا کر تائید کرنے کی جگہ تذبذب میں پڑ گئے۔ اماں اتنا اچھا رشتہ ہے، لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے، اب اس نے ایک بڑے کمرشل ایریا میں اپنا نیا سافٹ ویئر ہاؤس قائم کیا ہے۔ مجھے اس کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ شکل و صورت کے بھی اچھا ہے، خاندان میں بھی کوئی برائی نہیں۔ نبا آپ کی پوتی ہے، اتنے اچھے رشتے سے یوں انکار؟ اماں میرا دل نہیں مانتا۔ امید علی نے اپنے طور پر ساری مثبت باتیں رکھیں، مگر ان کی منفی سوچیں۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، تیرے لیے اب مجھ سے بڑھ کر ساری باتیں ہو گئیں۔ چل فیروزہ، اپنے گھر لے چل، اب تیری دوست کا دل یہاں نہیں لگے گا۔ عزیز النساء نے پاندان ایک طرف سرکا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جیسے اسی وقت ٹرین میں سوار ہونے جا رہی ہوں۔
امید علی نے سر تھام لیا۔ ماں خود بچہ بنی جا رہی تھی تو بچہ کس کے پاس فریاد لے کر جاتا۔ اب فیروزہ خالہ کے ساتھ جانے کی نئی ضد شروع کر دی۔ نبا اور صبا نے دکھی دل سے یہ سارا تماشا دیکھا۔ امید علی کو ماں کی نازک مزاجی کا اچھی طرح سے پتہ تھا، ان کا کہیں اور گزارا مشکل ہو جائے گا، اسی وجہ سے وہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پر عزیز النساء تو جیسے سر پر سامان کی گٹری دھرے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ سرمد نے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ وہ دادو کی کیفیت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے مسئلہ حل کرنے کی ٹھانی۔ بابا دادو کو جانے دیں، ان کے لیے تھوڑی تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے دوست کے گھر 2-4 دن جانے سے بہل جائیں گی۔ سرمد نے کچھ سوچتے ہوئے باپ کو منایا۔ فہد نے بھی چھوٹے بھائی کی تائید کی تو امید علی بمشکل راضی ہوئے۔ ایک غلطی امید علی سے ہوئی تو تھی، انہوں نے ماں کی ہر صحیح اور غلط بات پر سر جھکایا۔ گھر والوں کو بھی یہی تاکید کی گئی کہ ان کو کبھی انکار نہ کیا جائے۔ اب جب کہ ان کا مزاج ایک خاص طرز پر ڈھل گیا، ہاں سننے کی عادت ایسی پختہ ہو گئی کہ اب بیٹے کی نہ ان کی برداشت سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ انسان کو کبھی کبھی نہ سننے اور سہنے کی عادت ہونی چاہیے، ورنہ صرف ہاں کے ستون پر زندگی کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ ہادی سے بھائی کی ٹینشن زدہ صورت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے کام میں مصروف بیوی سے خود ہی سوال کیا۔ ارے ہونا کیا ہے، اشر کے کچھ نئے کپڑے لانے ہیں، گوشت بھی ختم ہو گیا ہے، رات میں اسٹو بنانا ہے تو مٹن بھی لیتے آئیے گا، اور کچھ تازہ سبزی وغیرہ بھی لانی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص بات نہیں۔ وہ ڈسٹنگ کرتے ہوئے وہیں سے بولی۔ ہادی نے فرمائشی پروگرام پر سر پیٹ لیا۔ چھٹی والے دن باہر نکلنا ایک عذاب لگتا تھا۔ سعدی کا منہ مزید لٹک گیا۔ سموہ میں سبزی گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہادی چاہ رہے تھے کہ وہ کام چھوڑ کر ان کے پاس آرام سے آ کر بیٹھیں تو سعدی کی بات کریں۔ سبرین پھرکی بنی کچن اور ٹی وی لاؤنج کے چکر لگانے میں مصروف تھی۔ ذرا سا اندر آئیں تو ہادی نے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ ایک دم ہنستے ہوئے ادی کی طرف پلٹی۔ جی میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، مذاق کر رہی تھی۔ صاحبزادے دل چھوٹا نہ کرو، ایسے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لڑکی والے ایک دم سے جواب نہیں دیتے۔ امی کے محلے میں تو ایک جگہ سے جواب آنے میں پورا 1 سال لگا، پر لڑکے کی لگن سچی تھی تو وہ انتظار کرتا رہا۔ بھابھی کی بات پر سعدی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ 1 سال، اف کیسے ظالم لوگ تھے۔ دونوں بھائی ایک ساتھ چیخے تو وہ ایک دم اچھل پڑی۔ سوری میں نے غلطی سے 1 سال بول دیا، ان لوگوں نے پورے 1 مہینے بعد ہاں کی تھی۔ سمرین نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو وہ لوگ اس کی شرارت کو سمجھے۔ سعدی نے اٹھ کر بھابھی کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ شوہر نے آنکھیں دکھا دیں تو وہ سنجیدہ ہوئیں۔ نگار آپا نے کہا ہے کہ وہ صلاح مشورہ کر کے جواب دیں گی، ویسے ان کو سعدی پسند ہے، لڑکی والے ہیں، اپنے طریقے سے چھان بین کرنا ان کا حق بنتا ہے۔ اب تم اپنے نئے بزنس پر توجہ دو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ سمرین نے پیار سے دیور کو تسلی دی تو اس کے بے چین دل کو کچھ قرار آیا۔ ہادی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں بھائی کو تسلی دی۔ نبھا کے گھر والے جواب دینے میں بھلے کتنے ہی دن لگائیں، بس انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ سعدی نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہادی کی پرسوچ نگاہیں بھائی پر جم گئی۔ انہوں نے اکیلے میں امید علی سے بات کرنے کے بارے میں سوچا اور مطمئن ہو گئے۔ پوری امید تو تھی کہ وہ بھائی کی خوشیوں کے لیے انہیں منا ہی لیں گے۔ او میرے اللہ، یہ کمرہ ہے تیرا اتنا چھوٹا سا، ہمارا یہاں گزارا کیسے ہوگا؟ عزیز النساء کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ پہلا جھٹکا انہیں اس وقت لگا جب ان دونوں کہ یوں اچانک بغیر اطلاع کے پہنچنے پر فیروزہ کی بہوؤں نے منہ بنا کر استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ساس کو 4 باتیں بھی سنائیں کہ مہمان کو ساتھ لانے سے قبل خبر تو کر دیتی۔ فیروزہ بغیر کوئی جواب دیے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ عزیز تو ٹھہر، میں کرتی ہوں کوئی انتظام۔ فیروزہ کی تسلی بھی کھوکھلی سی لگی۔ انہوں نے ایک کونے میں ان کا اور اپنا سامان رکھا، تیزی سے اندر کی طرف چل دیں۔ میں سب سے لڑ کر اتنے ضام میں سہیلی کے ساتھ نکل تو پڑی، مگر یہاں تو 1 گھنٹہ گزارنا بھی دشوار لگ رہا ہے۔ 1 ہفتہ کیسے گزرے گا؟ گندے سندے سے بے ترتیب کمرے میں کھڑے کھڑے ان کی پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ سنگل بیڈ پر چیکٹ سے لٹکتی چادر، دیوار سے لگا پرانا میل زدہ صوفہ سیٹ جس پر تیل کے داغ بتاتے تھے کہ اسے بطور ڈائننگ ٹیبل بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ شاید کسی بچے نے دال چاول کھا کر پلیٹ وہیں پر لڑکا دی تھی۔ اس پر چونٹیوں کے گچھے جمع ہو چکے تھے۔ حالت بتاتی تھی کہ جب سے فیروزہ یہاں گئی اس کمرے میں نہ جھاڑو دی گئی نہ ہی ڈسٹنگ ہوئی، اس لیے ہر شے پر گرد و غبار کا راج تھا۔ بیچوں بیچ الٹا ہوا نشان زدہ پیکدان اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ عزیز النساء نے لاشعوری طور پر اس کا اپنے کمرے سے موازنہ کیا۔ صاف ستھرا کھلا جس کی ہر چیز آسمانی رنگ کی تھی، یہ ان کا پسندیدہ رنگ تھا۔ نبا اور صبا کتنے سلیقے سے ان کی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جما کر رکھتی۔ کمرے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی یاد بھی ستائی۔ ایک دم جی الٹنے لگا۔ زور کا جھٹکا لگا۔ فیروزہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں لال شربت کا ایک گلاس تھا۔ گرم پانی میں گھولے گئے شربت نے منہ کا مزہ اور خراب کر دیا۔ فیروزہ مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے پوتی کا کمرہ خالی کروا دیا ہے، وہ اس سے کافی بہتر ہے، تم وہاں رہنا۔
فیروزہ نے جلدی سے ان کا بیگ سمیٹا اور باہر کی طرف چل دی۔ انہوں نے ساتھ دیا، بڑا سا صحن عبور کیا تو خود کو پہلے کے مقابلے میں قدرے بہتر کمرے میں پایا تو اطمینان کا سانس لیا۔ جیسے ہی بستر پر بیٹھی عجیب سی بو نے استقبال کیا، پتہ چلا یہاں بڑی بہن کے ساتھ سب سے چھوٹا بچہ بھی سلایا جاتا تھا، جس کو سوتے میں بستر گیلا کرنے کی عادت تھی۔ ان کی شروع سے باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی عادت پختہ تھی، وہ پاکی ناپاکی کا بہت دھیان رکھتی۔ جب تک پوتا پوتی چھوٹے رہے، نگار کو خاص تاکید تھی کہ ان کے بستر پر گندگی نہ پھیلا سکے۔ ایک نئی مشکل عزیز النساء کو کراہیت سی محسوس ہوئی، ایک دم کھڑی ہو کر سامنے رکھی کرسی پر جم گئیں۔ فیروزہ کو ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، وہ ایک بار پھر بہوؤں کی منتیں کرنے اندر کی طرف چل دیں۔ ایک تو یہ اماں، ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ان کی بڑی بہو سکینہ کی پاٹدار آواز دونوں کے کانوں میں پڑی، لو بھلا بتاؤ، بھابھی آپ نے اپنی بچی کا کمرہ دے دیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہی۔ منجلی والی سروت کا کام ہی آگ لگانا تھا، اس نے تیلی دکھائی۔ فیروزہ نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے، جہاں سے یہ کمنٹری ڈائریکٹ ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یوں بن گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ عزیز النساء کا خون کھول اٹھا، پر پرائے گھر میں کیا بولتی؟ ہاں ان کا اپنا گھر ہوتا تو بتاتی، پھر وہاں کس میں بھلا اتنی جرأت تھی؟ یہ لو اماں یہاں بچھا دوں اور ایک ساتھ ہی جو حکم جاری کرنا ہے کر دو۔ تیری بہویں بے فضول میں ہمیں باتیں سنا رہی ہیں۔ لمبے قد کا دبلا پتلا سا راجا سر پر پلنگ اور بغل میں ایک بستر دابے بیزاری سے کھڑا بول رہا تھا، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا راجہ عارف ہے۔ خالہ کو سلام تو کر۔ فیروزہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تعارف کروایا۔ عزیز النساء نے سر ہلایا۔ السلام علیکم خالہ۔ اس نے جلدی سے بستر بچھاتے ہوئے سلام داغا اور جمائی لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب بستر قدرے صاف ستھرا تھا۔ عزیز النساء بے انتہا تھک چکی تھی، کافی سالوں بعد اتنا طویل سفر کیا، اس پر ایسا بھدا استقبال، ان کا تھکن سے جسم چور چور ہو گیا تھا۔ نہا کر جو لیٹیں تو آنکھ لگ گئی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ام مجید اس رشتے پر اتنی خفا ہیں تو میں سمرین کو انکار کہلوا دیتی ہوں، بلا وجہ کسی کو آسرے میں رکھنا مناسب نہیں۔ نگار نے امید علی کی اداسی محسوس کی، اس لیے کچھ سوچ کر بولنے لگی۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، عزیز النساء کو گئے ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا، لیکن وہ سب یوں منہ لٹکائے بیٹھے تھے جیسے ایک سال گزر گیا ہو۔ ماں کی بات پر نبا کا دل دھڑکا، ایسا لگا جیسے جسم سے جان نکلنے لگی ہو۔ صبا بہن سے لگ کر بیٹھ گئی، وہ بھی بابا کا منہ تکنے لگی۔ اماں اتنی جلدی نہ مچائیں، سعدی اچھا لڑکا ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایسے انکار کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ فہد نے میز پر پاؤں پھیلا کر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کہا۔ فہد کی بات ٹھیک ہے، ابھی منع مت کرو، اماں آ جائیں تو میں ایک بار پھر ان کو سمجھاؤں گا۔ امید علی جو بیوی کی بات پر شش و پنج میں پڑ گئے تھے، ایک دم صحیح فیصلے تک پہنچ گئے۔ نبا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ صبا نے بہن کو وکٹری کا نشان دکھایا تو اس کے چہرے کی پیاری سی مسکان لوٹ آئی۔ سرمد نے چونک کر بڑی بہن کی طرف دیکھا، کئی رنگ جھلملاتے دکھائی دیے۔ اوہ تو آپ ہی بھی اس رشتے سے خوش ہیں؟ اس نے درست تجزیہ کیا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک اچھا رشتہ ہے، دادوں کو وقتی غصہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں ان کی ذرا نہیں بن پائے گی، میں کل انہیں لینے جا رہا ہوں۔ سرمد نے کھڑے ہو کر فیصلہ سنایا تو امید علی نے پیار سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا جو ان کے دل کی بات فوراً سمجھ گیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس بہن کھا لیا، دراصل تھک گئی ہوں نا تو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ عزیز النساء نے بے رغبتی سے پلیٹ سرکا دی۔ ڈھپ ڈھپ شوربے میں تیرتے آلو کے قتلے اور چھوٹے کے گوشت کی بوٹیاں، چنگیر میں دری تندور کی روٹیاں جو کڑک ہو جانے کی وجہ سے ان سے چبائی نہیں جا رہی تھی، اس پر ستم بے ذائقہ سالن، دو نوالے کھا کر ہی انہوں نے ہاتھ روک لیے۔ اے بہن انڈے کا آملیٹ بنوا دوں؟ فیروزہ بغیر منہ بنائے مزے سے کھانا کھا رہی تھی، دوست کو یوں بیٹھے دیکھا تو ہاتھ روک کر پوچھنے لگی، نہیں بس کھا لیا، اب دل نہیں چاہ رہا۔ وہ سوچ میں کھو گئی۔ نگار ان کو باپ نکلتی روٹی پکا کر دیتی تھی، اس پر بھی وہ اسے چار باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ کل سے وہ اسی قسم کے کھانے کھا کھا کر پریشان تھی، مزیدار تھی، دوست سے شکوہ نہ کیا۔ فیروزہ کر بھی کیا سکتی تھی، ان کی تو خود نہیں چلتی تھی، پل پل میں بہویں مٹی پلیت کرتی۔ وہ تو جانے کیوں عزیز النساء کا لحاظ کر جاتی، شاید ان کی شخصیت کا روب داب یا پیسے کی جھلک تھی، اسی لیے ان سے تھوڑا اخلاق برت رہی تھی، مگر ساس کے لیے ان کے پاس کوئی رعایت نہ تھی، بیٹے تک ماں سے سیدھے منہ بات نہ کرتے۔ فیروزہ خود ہی پورے گھر کے آگے پیچھے ہوئے جاتی، عزیز النساء کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ فیروزہ نے ان سے میرا گھر میری جنت کے بارے میں جتنی باتیں کیں سب غلط بیانی پر مبنی نکلیں، وہ یہاں تو دوزخ کا نمونہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کا نشہ 2 دن میں ہی حیران ہو گیا۔ دوست کا بھرم قائم رکھنا ضروری تھا، اسی لیے اپنے مزاج کے برخلاف برداشت کیے چلی جا رہی تھیں۔
دادو کیسی ہیں؟ وہ خیالوں میں گم تھی کہ سرمد کی آواز سنائی دی۔ دل ایک دم ہمکا۔ راجا کی رہنمائی میں وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ عزیز النساء اترے چہرے کے ساتھ کمزور دکھائی دی۔ میرا بچہ، میری جان، تو آ گیا؟ وہ چونکی۔ حقیقت میں ان کا لمبا چوڑا اسمارٹ سا پوتا سر جھکائے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ہوئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ فیروزہ نے بھی سرمد کو دیکھ کر سکا سانس لیا۔ بس میں لینے آ گیا ہوں، جلدی سامان باندھیں، خود تو مزے سے کھانا اڑا رہی ہیں، اس پاپی پیٹ میں 2 دن سے کچھ نہیں گیا۔ سرمد نے کمرے کی حالت زار دیکھی، کافی باتیں بن کہی جان گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے فیروزہ، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے دوست کو دیکھا، پر ان کی آنکھوں کی بے چارگی پر دل بھر آیا۔ 2 دن میں ان کی مجبوریوں کی داستان کھل کر سامنے آ گئی۔ نہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے، اب جب کہ پوتا آ گیا ہے تو چلی جاؤ، فیروزہ نے متانت سے جواب دیا تو وہ مسکرا دیں۔ راجا، ابھی بچے کو لے جا کر چائے وائے پلواؤ، پھر مجھے کچھ سامان لا دینا، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن اور پوتے کے لیے کھانا پکاؤں گی۔ فیروزہ نے اپنی بہوؤں کے رویے کا کچھ ازالہ کرنا چاہا تو چھوٹے اور کنوارے بیٹے کو ہدایت دیا، بس اسی پر زور چلتا تھا۔ وہ ماں کے دکھوں سے آشنا تھا، سعادت مندی سے سر ہلاتا سرمد کا بیگ تھام کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے چلا۔ ایک بات پوچھوں؟ اتنا کچھ سہنے کے باوجود تو نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی تعریفیں ہی کی، مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ عزیز النساء نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ بہن، یہ سب جیسے بھی ہیں میری اولاد ہی ہیں، نہ تو میں کیوں ان لوگوں کی برائیاں کر کے اپنا بھرم کھو دیتی، اپنے بچوں کو یوں برا بھلا کہہ کر مجھے کیا مل جاتا، لوگوں کی وقتی ہمدردی بس، مگر وہ جو ساری عمر کا صبر و شکر تھا وہ چلا جاتا۔ فیروزہ نے آنسو دوپٹے میں چھپائے۔ فیروزہ، کیا ان اولادوں کے رویے پر تیرا دل نہیں دکھتا جن کے لیے تو نے اپنی جوانی برباد کر دی؟ عزیز النساء نے غصے میں باہر کی طرف اشارہ کیا، جہاں ان کا بڑا بیٹا راجا شاید اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ عزیز، تو جانتی ہے بیوہ ہو جانے کے بعد مجھے کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکلیں سہنے کے بعد آخر ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ میں اس بات کو احسان نہیں سمجھتی، اپنا فرض ادا کیا، اب جو تھوڑی سی عمر بچی ہے عزت سے گزارنا چاہتی ہوں، یوں ہی گناہوں میں پڑ کر ساری عمر کی ریاضت کو اپنے ہاتھوں سے پھونکنے کی روادار نہیں۔ نہ بہن، مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ عزیز النساء نے فیروزہ کی بھیگی پلکوں کو دیکھا، چہرے پر ایک نور سا پھیلا ہوا تھا۔ ان کی نگاہیں دوست کی عظمت کے آگے جھک گئیں۔ عزیز النساء نے اس چھت تلے گزارے جانے والے لمحوں سے صبر و قناعت کے وہ سبق سیکھے جو ساری عمر گزارنے پر بھی ان کو حاصل نہ ہو پائے تھے۔ انہیں اپنے آپ سے الگ شرمندگی محسوس ہوئی، وہ جو ہمیشہ بیٹے اور بہو سے نالاں رہیں، مگر وہ کتنے فرمانبردار نکلے۔ ان کا دل فوراً گھر جانے کو مچل اٹھا۔ فیروزہ دادی، آپ سمجھ گئی نا؟ سرمد ان کے پاس تخت پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے سرگوشی کرنے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کی تینوں بہوؤں کو عزیز النساء کے جانے کا سن کر شرم آ گئی۔ فیروزہ کو باہر نکال کر اب وہ کچن میں گھسی دعوت کا اہتمام کر رہی تھی۔ عزیز النساء نے نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہنے، اب وہ بال سلجھاتی اس طرف چلی آئیں۔ سرمد کے اشارے پر فیروزہ نے انہیں آواز دے کر اپنے قریب بلا لیا۔ راجا عارف سرمد کو باہر کی سیر کرانے لے گیا۔ میں کہتی ہوں 1-2 دن اور رک جاتی۔ فیروزہ نے عزیز النساء کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی اور بولی۔ نہیں فیروزہ، رمضان شروع ہو رہے ہیں، میرے بچوں کے حلق سے تو میرے بغیر افطاری نہیں اترے گی، میں بھی یہ مبارک ساتیں اپنے گھر میں گزاروں گی، پھر آؤں گی۔ ان کا لہجہ شیشے کی طرح شفاف تھا، یہاں رہنا کچھ اچھا تجربہ نہیں تھا، پر وہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہی تھیں۔ اب دھندلے منظر ایک دم صاف ہو چکے تھے۔ بہن، ایک بات کہنی تھی۔ وہ بال سلجھا کر لپیٹنے لگیں تو فیروزہ نے بات شروع کی۔ اے لو، تمہیں کب سے تمہید باندھنے کی ضرورت پیش آنے لگی؟ عزیز النساء کا موڈ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، مسکرا کر چھیڑا۔ ڈرتی ہوں چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، کہتے ہیں شیشہ ٹوٹنے کے بعد جڑ جاتا ہے، پر اس پر پڑنے والا بال نہیں جاتا، اس لیے میری بات پسند نہ آئے تو دل پر نہ لینا، صاف جواب دے دینا۔ ان کے انداز پر عزیز النساء کا دل گھبرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اصل بات تو بتاؤ، انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے پوچھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے، تم اپنی بڑی پوتی نباہ کا رشتہ میرے راجا عارف کے لیے قبول کر لو، ماشاءاللہ اسکول ٹیچر ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، یقین کرو اسے اپنی بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ فیروزہ نے ساری بات یوں بتائی جیسے لمبے سفر سے آئی ہو، ایک دم ہانپنے لگی۔ وہ بغور عزیز النساء کے چہرے پر اٹھتے ہوئے رنگوں سے دل ہی دل میں لطف لے رہی تھی۔ بہن، میں ایسے کیسے ایک دم اس بات کا جواب دے دوں؟ عزیز النساء کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئیں۔ دوست کا دل توڑنا نہیں چاہ رہی تھی، پر آنکھ بند کر کے نباہ اور راجا عارف کو دیکھا تو دونوں کا کوئی جوڑ نظر نہ آیا۔ تیل زدہ بالوں والا 30 سالہ لمبا سوکھا قدرے سانولا سا اکڑ مزاج والا راجا عارف، اور کہاں ان کی 22 سالہ چھوئی موئی سی نازک اندام پوتی۔ یہ تو اس کے ساتھ ایک ظلم ہوتا۔ ایک دم شم سے اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ سادی نگاہوں میں آ گیا، دل کو سکون حاصل ہوا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، فیروزہ کی منتظر نگاہیں ان پر ہی ٹکی تھیں۔
اے بہن، تمہارے بیٹے میں کوئی کمی نہیں، پر وہ نباہ کا رشتہ تو سعدی سے طے ہونے جا رہا ہے۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے، میری پوتی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ عزیز النساء کو بروقت سوجھی اور خود کو شاباش پیش کی۔ ہاں، لیکن تم کو تو اس رشتے پر بڑا اعتراض تھا، انہوں نے پان پر تازہ قطع لگاتے ہوئے بے فکری سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو بس ایسے ہی غصہ آ گیا تھا، ورنہ قسمت کی پہلی دستک پر دروازہ کھول دینا چاہیے نا بھائی، میں یہ کفرانی نعمت نہیں کر سکتی۔ بہن، برا مت ماننا، دیکھنا تمہارے راجا کو کوئی رانی ہی ملے گی۔ انہوں نے پان منہ میں دباتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر دوست کا ہاتھ تھام کر دلاسا دینا ضروری سمجھا تو فیروزہ نے بظاہر افسردگی سے سر ہلایا، پر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ دیکھو میں جا رہی ہوں، اب یوں اداس نہ ہونا۔ عزیز النساء نے دوست کے خود سے لگا کر چونچلا کیا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں انکار کا حق ہے، فیروزہ نے سہیلی کو گرمجوشی سے بھینچ کر کہا تو ان کے دل کا بوجھ اتر گیا۔ واہ بیٹا سرمد، کیسے مجھے شامل کر کے اپنی دادوں کی سوچوں کا رخ پھیرا، میں تجھے مان گئی۔ فیروزہ دل ہی دل میں سرمد کی بلائیں لینے لگی۔ مبارک ہو بھائی، پہلا روزہ تمہارے لیے خوشیوں کی برسات لے کر آیا ہے۔ سعدی جو عصر کی نماز پڑھ کر بہت اداس سا منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا، بھابھی کی چہکتی آواز پر اچھل پڑا۔ ان کے منہ سے مزید کچھ سننے کو بےتاب ہوا، پر وہ پکوڑوں کے لیے بیسن گھولنے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ لینے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ بھابھی کے اندر باہر کی دوڑ شروع ہو گئی۔ اب معقول جواب کی امید نہ تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اشر سے اشارے سے پوچھنے لگا۔ وہ سفید کڑکتے کرتا شلوار میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ چاچ سنیں، نبا آپی اب اشر کی چاچی بنے گی، ابھی مما پاپا کو بتا رہی تھی۔ اشر نے ہمیشہ کی طرح وفاداری نبھائی، ماں سے نظر بچا کر کان میں گھس کر سرگوشی کی تو اس کی تشکرانہ نگاہیں آسمان سے جا ٹکرائیں۔ میرے مالک، بے شک تو بڑا مہربان ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سعدی کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جانے اس کا دل آج صبح سے کیوں بہت اداس تھا۔ روزے میں اس نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی۔ شاید نباہ کے لیے اس کی لگن سچی تھی، یا محبت کے لیے اس کا اختیار کیا سیدھا راستہ اس کی سچائی کی دلیل بن گیا۔ اس کی سن لی گئی۔ سمو پلیز ایک جگہ ٹک کر بیٹھو اور صاحبزادے کو خوشخبری تو سنا دو۔ ہادی کو ہمیشہ سے بیوی کی سسپنس میں لانے والی عادت سے کوفت ہوتی تھی۔ اس نے پھرکی کی طرح سے کچن سے صحن تک اندر باہر کرنے پر اسے ٹوک ہی دیا۔ کیا کروں، پہلا روزہ ہے، آپ سب کو ٹیبل پر ہر چیز بھی تیار چاہیے، اب وہ سب دیکھوں یہ باتیں بگاڑوں۔ سمرین جو اب تیزی سے فروٹ کاٹ رہی تھی تھوڑا جھنجھلا کر بولی، پر شوہر کا منہ بنتا دیکھ کر اپنا لہجہ دھیما کرنا پڑا۔ کچھ خاص بات نہیں، بس وہ نباہ کی دادی کی واپسی ہو چکی ہے، گھر میں صلاح مشورہ ہونے کے بعد اب انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ بس وہ عزیز النساء خالہ رسمی طور پر تم سے مل کر اپنی تسلی کرنا چاہتی ہیں۔ کل نگار نے ہم سب کو افطار کی دعوت دی ہے، میرا ارادہ ہے کہ تم دونوں کی باقاعدہ رسم عید کے بعد دھوم دھام سے کی جائے۔ سمرین نے بہت عام سے انداز میں خاص باتیں بتائیں۔ سعدی کا دل بنگڑا ڈالنے کو بے قرار ہوا، پر روزے کا احترام ضروری تھا۔ نباہ کی شرمائی ہوئی صورت نگاہوں میں کیا گھومی، ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکان چھا گئی۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ عزیز النساء خالہ کو بھی ماننا ہی پڑا۔ سمرین نے زور سے خود کلامی کی تو ہادی اور سعدی نے ایک دوسرے کو ایک دم سے دیکھا اور مسکرا دیے۔ اشر اپنے چاچ سے لپٹ گیا۔ دادو، یہ آپ کی نماز کا سفید دوپٹہ میں نے دھو کر نیل لگا دی ہے۔ عزیز النساء روزہ کھول کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ نباہ ہاتھوں میں ان کے ململ کا دوپٹہ تھامے داخل ہوئیں۔ میرا بچہ رہنے دیتی ماسی، دھو دیتی، ویسے ہی تم لوگ افطاری کی تیاری میں پورے دن سے لگی ہوئی تھی۔ میں امید علی سے کہوں گی بس کل سے ایک آدھ چیز پکائی جائے، اتنی تلی ہوئی مرچ مسالے کی اشیاء بنا دی جاتی ہیں، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی پیٹ بھر کر کھا لیا جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، معدے کو الگ مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بھئی کل سے مغرب میں فروٹ چاٹ بنا لیا کرو اور نماز کے بعد سادہ کھانا کھا لیا کریں گے، عبادت کا مہینہ ہے، عبادت تو کرو، باورچی خانے کا کام تو سارا سال چلتا ہی رہتا ہے۔ نباہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ دادوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کیا کیا کہہ دیا۔ ماسی سے اپنے کپڑے دلوانے پر وہ کتنا نالا رہتی تھی۔ پورے رمضان کئی قسم کے پکوان دسترخوان کی زینت بنانے کی ان کی ضد کے آگے سب سر جھکاتے آئے تھے، ورنہ نگار تو سادہ کھانا پکانے کے حق میں تھی۔ نباہ کی بے یقین نگاہوں نے انہیں شرمندگی میں مبتلا کر دیا۔ نباہ بچے، ذرا یہاں تو آؤ، ایک بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے پوتی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ ایک دم چونکی، وہ آج کل کتنی پیاری ہو رہی تھی، چہرے کی دلکشی دل میں امٹتی خوشیوں کا پتہ بتا رہی تھی۔ پھر بھی اپنا فرض سمجھتے ہوئے انہوں نے بات کرنے کی ٹھانی۔ جی دادو پوچھئے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، سر پر رکھا گلابی دوپٹہ ٹھیک کیا، مومی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ بتا کہ تو سعدی کے رشتے پر خوش ہے نا؟ اس سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا وہ بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، تجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ تجھے بہت خوش رکھے گا۔ عزیز النساء نے پوتی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس کے گالوں پر کوس قزح کے ساتوں رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ نباہ نے شرما کر سر ہلا دیا اور جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ عزیز النساء کے چہرے پر طمانینت سی پھیل گئی، وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تو سکون کی لہریں ان کے اندر جیسے سماتی چلی گئیں۔ پتھر بھی اپنی جگہ پر بھاری ہوتا ہے، وہ تو پھر باشعور انسان تھیں، اپنے گھر اور
اور ان سے منسلک رشتوں کی اہمیت کا اندازہ انہیں فیروزہ کے گھر گزارے جانے والے 3-4 دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ 4 دن صدیوں کی طرح لگے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بند ہوتی چلی گئیں۔ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا بلکہ رشتوں سے مربوط ہوتا ہے۔ یہ رشتے جڑنے کے بعد ہی ایک مضبوط عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا جیسے مکان کے پورے ڈھانچے کو زمین بوس کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ گھروں کو وہاں رہنے والوں کی چہکار اور قہقہی توانائی بخشتے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔